بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں سب سے پہلے تو بزرگوار محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور اپنے دوست جناب ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ ملاقات اور آپ سے مخاطب ہونے کا شرف انہوں نے عطا فرمایا۔ آج کی گفتگو کا موضوع جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، حدیث کی وہ 6 کتابیں جن کو ہمارے عرف میں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، ان کی احادیث احکام کے نقطہ نظر سے خاص طور پر کیا حیثیت ہے اور کیا درجہ اور مقام ہے۔ آپ جیسے حضرات کے سامنے اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی درجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسلمہ امر ہے کہ جس طرح قرآن کریم اللہ جل جلالہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکام کا مجموعہ ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ، آپ کے اعمال اور آپ کی تصدیق، یہ بھی وحی ہی کا ایک حصہ ہے۔ وحی الہی قرآن کریم میں منحصر نہیں ہے، یہ بات ہمارے ہاں مسلمات میں سے ہے، طے شدہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے جو 6 کتابیں آج موضوع بحث ہیں، ان کے تعارف کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل علم موجود ہیں۔ میرے سامنے جو حاضرین موجود ہیں، ان میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو امام بخاری، امام مسلم وغیرہ ان حضرات کا یا ان کی کتابوں کا تعارف کرانے کی ضرورت ہو۔ یہ 6 کتابیں بنیادی طور پر 3 صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں۔ عمر کے اعتبار سے اور حدیث میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی سب سے مقدم امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ سن 250 ہجری کے کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان 6 حضرات میں سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا ہے وہ امام نسائی ہیں، جن کا 303 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سنن نسائی 303 ہجری سے کافی پہلے لکھی جا چکی ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ولادت سن 194 ہجری کی ہے، گویا جب 3 صدی ہجری شروع ہوئی ہے اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر لگ بھگ 5-6 سال ہو گئی۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 6 کے 6 مجموعہ حدیث کے یہ 3 صدی ہجری میں لکھے گئے ہیں۔ ان 6 کا انتخاب کب ہوا، کس لیے ہوا، کن بنیادوں پر ہوا، اس پر آنے سے پہلے ایک بنیادی چیز یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ سیاستہ کے لکھے جانے سے تدوین حدیث، کتابت حدیث یا حدیث میں تصنیف و تالیف کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ یہ کام یوں سمجھیے نقطہ عروج تک پہنچا ان کے ذریعے سے۔ یہ غلط فہمی بہت سارے حلقوں میں پیدا ہو جاتی ہے، بعض لوگ پیدا کرتے بھی ہیں، خاص طور پر جو لوگ یہ ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال 250 سال بعد کہیں جا کر حدیث لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے زبانی مجھے فلاں نے بتایا، مجھے فلاں نے بتایا، مجھے فلاں نے بتایا. تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ حدیث لکھنے لکھانے کا تصنیف کا سلسلہ 3 صدی ہجری میں شروع ہوا ہے. اور خاص طور پر محدثین کے ہاں سند بیان کرتے ہوئے لفظ استعمال ہوتا ہے حدثنا اور اخبارنا. اس کی بنیاد پر اس کا لفظی ترجمہ اگر حدثنا کہیں تو اس کا مطلب ہے فلاں نے مجھے بتایا. اخبارنا کے معنی بھی ہیں، فلاں نے مجھے بتایا. تو یہ سمجھا جاتا ہے حدثنا اخبارنا انباءنا کے الفاظ سے کہ شاید یہ سب کچھ زبانی کلامی ہوتا چلا آیا ہے، جبکہ امر واقعہ یہ نہیں ہے. سیاستہ کے مصنفین نے جس دور میں یہ کتابیں لکھی ہیں اس سے پہلے صرف یہ نہیں کہ کتابت حدیث کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، صرف یہ نہیں ہے کہ تدوین حدیث کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، بلکہ علم حدیث میں تصنیف و تالیف جس کو ہم اگلا ایک مرحلہ کہہ سکتے ہیں وہ شروع نہیں ہو چکا تھا، بلکہ حدیث کی بہت ساری تصانیف، بہت سارے مدونات، علم حدیث کے بہت سارے مجموعے اور بہت ساری کتابیں، ضخیم کتابیں پہلے لکھی جا چکی تھی. حدیث لکھنے کا جو سلسلہ ہے اس کی تاریخ بہت طویل ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عہد رسالت میں حدیث لکھی گئی ہے، عہد صحابہ میں اس سے زیادہ لکھی گئی ہے، عہد تابعین میں لکھی گئی ہے، تبع تابعین کے دور میں لکھی گئی ہے، اور سیاستہ کے مصنفین کا دور آنے تک حدیث کی جتنی بھی انواع ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر پر کتابیں لکھی جا چکی تھیں. مسانید مثلا مسند یہ حدیث کی کتابوں کی ایک قسم ہے جس میں صحابہ کی ترتیب سے حدیثیں جمع کی جاتی ہیں. مثلا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات، اور پھر وہ صحابہ جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، وہ صحابہ جن کا نام با سے شروع ہوتا ہے، وہ صحابہ جن کا نام تا سے شروع ہوتا ہے، یا جو بھی ترتیب جس مصنف نے اپنے لیے منتخب کی. ایک ایک صحابی کی مرویات ایک جگہ جمع کر دی گئی، ایسی کتاب کو مسند کہا جاتا ہے. اور سیاستہ کے مصنفین کا دور آنے تک بہت ساری مسانید لکھی جا چکی تھی، اور بنیادی طور پر وہ دور مسانید ہی کا تھا. اور خالصتاً حدیث کے نقطہ نظر سے دیکھیں، روایت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو مسانید کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ جب محدثین نے حدیثوں کو ابواب کی ترتیب سے لکھنا شروع کیا تو اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک حدیث مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک طویل حدیث تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا مثلا، اس میں کچھ باتیں نماز کے بارے میں فرمائیں، کچھ حج کے بارے میں، کچھ نکاح کے بارے میں، تو وہ حدیث 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. لیکن مسانید میں عموماً ایسا نہیں ہوا یا بہت کم ہوا کہ حدیث اس طریقے سے تقسیم ہو گئی ہو، وہ پوری کی پوری حدیث یکجا آ جاتی ہے. اسی طریقے سے علم حدیث میں لکھی جانے والی کتابوں کی ایک مستقل قسم ہے جس میں ابواب فقہی ترتیب سے احادیث جمع کی جاتی ہیں، یہ بھی موجود تھی. صحیح بخاری سے پہلے یہ لکھی جا چکی تھی. عبد الرزاق کی المصنف موجود تھی، امام مالک کی موطا موجود تھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب الآثار موجود تھی. اس طرح اور بھی کئی، ابن ابی شیبہ کی المصنف موجود تھی، اور کئی مصنفین کی کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے موجود تھی.
تو یہ سمجھنا کہ سیاستہ کے مصنفین سے علم حدیث کا آغاز ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے تصنیف و تالیف کا بھی سلسلہ تھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو روایت حدیث ہوتی تھی اس میں لکھنے کا بہت بڑا کردار تھا۔ یہ غلط فہمی خاص طور پہ حدثنا اخبارنا کے لفظوں سے ہم جیسے طالب علموں کو بھی ہو جاتی ہے، جو حدیث پر شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ تو یہ بات کہتے ہی ہیں، لیکن حدثنا اخبارنا کے لفظوں سے ہمیں بھی ہمارے جیسے طالب علموں کو بھی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ زبانی ہوتا تھا۔ محدثین نے اسماء الرجال کی اگر کتابوں میں جائیں تو وہ یہ بتاتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ زبانی روایت کیا کرتے تھے، یہ صاحب دیکھ کر روایت کیا کرتے تھے، اور جو زبانی روایت کیا کرتے تھے ان کے پاس بھی تحریری مجموعے موجود ہوتے تھے، اور جس طرح ہم جب لیکچر دیتے ہیں، کلاس میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے اپنا علم تازہ کرتے ہیں، فرش کرتے ہیں، اسی طرح یہ حضرات جو زبانی بیان کر رہے ہوتے تھے ان کی بیک پر بھی عموماً تحریری مجموعے موجود ہوتے تھے۔ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ غالباً الفضل بن دکین کا واقعہ ہے یا اس کے قریب زمانے کے کسی اور بڑے محدث کا واقعہ ہے۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی، ایک شاگرد نے کچھ شبہ پیدا کیا کہ شاید یہ لفظ یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اٹھ کر جاتا ہوں اپنی لائبریری میں، جا کر دیکھ آتا ہوں کہ کیسے ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت لائبریری میں دیکھنے کے لیے بعد میں جائیے گا، پہلے مجھے حدیث سنا دیجیے، اس لیے کہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لائبریری میں دیکھ کر آپ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، میں آپ کی حدیث سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ جیسی اس وقت آپ کے علم میں ہے وہ سنا دیں، جب لائبریری سے دیکھ کے آئیں گے تو پھر اس کی وہ تصحیح کر دینا، اگر اسی طرح ہوا تو بھی ٹھیک ہے، کنفرم ہو جائے گا، ورنہ اس کی تصحیح ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ حدیث پوری سنا کر اٹھ کر دیکھنے کے لیے گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بچپن کے حالات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک محدث، ابھی تقریباً 11 سال کی عمر ہوگی، ایک محدث حدیث بیان کر رہے تھے، سند کی ترتیب ذرا آگے پیچھے ہو گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سند مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے کہ اس طبقے میں اس نام کا کوئی راوی موجود نہیں ہے کہ جس کے اساتذہ فلاں فلاں ہوں اور شاگرد فلاں ہوں۔ چنانچہ وہ کنفرم کرنے کے لیے اٹھ کر گئے اور آ کر امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا، ہاں بیٹا بتاؤ صحیح کیسے ہے، کیونکہ ان کو خیال ہوا ہوگا کہ کہیں وہ چنکا والا واقعہ نہ ہو۔ وہ مشہور ہے کہ ایک صاحب کسی اسکول میں پڑھا رہے تھے تو انسپیکشن کرنے والے لوگ آئے، ٹیم آئی، طالب علم سے اردو کا سبق سنا تو چونکے کا لفظ تھا، وہ چونکا پڑھ رہا تھا، تو وہ چونک گئے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے استاد کو بلا دیا کہ یہ بچے غلط پڑھ رہے ہیں، سارے ہی چونکا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نالائقوں کو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ یہ چنکا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ حضرت استاد جی آپ ٹھیک نہیں بیان کر رہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی غلطی ہو۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیسے تم ٹھیک کسے سمجھتے ہو؟ تو جیسے وہ کتاب میں دیکھ کر آئے تھے اپنی یادداشت میں، اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے بیان فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کا ایک طبقہ وہ تھا جو دیکھ کر روایت کیا کرتا تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو زبانی روایت کیا کرتا تھا۔ جو زبانی روایت کیا کرتا تھا ان کی بیک پر بھی اکثر و بیشتر کوئی تحریری مجموعہ موجود ہوتا تھا۔ اور اس سلسلے میں علم و مصطلح الحدیث یا جس کو علم اصول حدیث کہتے ہیں، اس بارے میں پورے آداب، اس کا پورا طریقہ کار، پورا پروسیجر کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ بعضوں کے بارے میں علم اسماء الرجال میں یہ بحث ملے گی کہ یہ کبھی دیکھ کر حدیث روایت کرتے تھے، کبھی زبانی روایت کرتے تھے، اور یہ بھی بحث ملے گی کہ فلاں فلاں صاحب جو ہیں
وہ تو دیکھ کر بیان کریں یا زبانی بیان کریں ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن فلاں فلاں حضرات جو ہیں اذا حدث عن الکتاب فهو ثقہ، اگر دیکھ کر حدیث روایت کر رہے ہوں تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اگر زبانی بیان کر رہے ہوں تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس پر بھی بحث کیا ہے، اور بہت اعلیٰ درجے کے محدثین کے بارے میں بحث کی ہے کہ بعض محدثین میں ایسا بھی ہوتا تھا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ اگر وہ اپنے وطن میں ہیں تو چونکہ وہاں ان کے تحریری مجموعے موجود ہیں، اس لیے وہاں جب حدیث روایت کرتے تھے تو غلطی نہیں ہوتی تھی، سفر میں کسی اور جگہ روایت کی تو اس میں غلطی کا چانس ہوتا تھا۔ اگر دونوں طرح کی روایتوں میں اگر تعارض آ جائے تو جو وطن میں بیان کی ہوئی روایت ہے وہ قابل ترجیح ہوگی۔ معمر بہت جلیل القدر محدثین میں بہت بڑا نام ہے ان کا، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ فلاں حدیث جو انہوں نے بصرے میں بیان کی تھی اس میں 2 حدیثیں ان سے خلط ملط ہو گئی ہیں، 2 الگ الگ متن تھے، ان کو انہوں نے ملا دیا ہے۔ یہ ساری بحثیں اگر آپ دیکھیں، اور اس پہ شاید مستقل علمی کام ہو سکتا ہے کہ اسماء الرجال سے ان کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیا جانا کہ اس دور میں، یعنی سیاستہ کی تعلیف سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور میں تحریری مجموعوں کی کیا اہمیت تھی اور اسماء الرجال کے ماہرین نے ان کو کیا اہمیت دی ہے۔ تو یہ زبانی میں دیکھ کر امام مالک اگر اپنا موطا دیکھ کر املا کروا رہے ہیں تو بھی امام مالک کے شاگرد یوں کہیں گے حدثنا مالک، املا علینا مالک، امام مالک نے املا کروائی، یوں نہیں کہتے، حدثنا ہی کہیں گے۔ تو حدثنا کا لفظ جب ہم سنتے ہیں فلاں نے بتایا فلاں نے بتایا فلاں نے بتایا تو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ سارا زبانی کلامی سلسلہ چلا رہا تھا، 2 صدیاں یہ زبانی کلامی روایت رہی، اور 2-2.5 صدیوں کے بعد جا کر کچھ حضرات پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث لکھنی شروع کی۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری تصانیف وجود میں آ چکی تھیں اور یہ در حقیقت انہی تصانیف کو سامنے رکھ کر مجموعے تیار کیا گیا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے، یہ جو 6 کتابیں ہیں جن کو ہمارے ہاں بر صغیر میں سیاہ ستہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ بر صغیر کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالی، ان کی ایک کتاب ہے اس موضوع پر اسی عنوان سے، الحطہ فی ذکر الصحاح الستہ۔ لیکن زیادہ تر محدثین کے ہاں، علماء کے ہاں اور عرب دنیا کے اندر الکتب الستہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الصحاح الستہ کا لفظ کم استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح حدیث کی کتاب کے حوالے سے ایک مستقل قسم ہے، اور یہ اس قسم میں 2 یا 3 کتابیں داخل ہیں، امام بخاری کی کتاب، امام مسلم کی کتاب، اور کسی درجے میں امام نسائی کی کتاب کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، باقی اس میں نہیں آتی۔ حدیثیں ان میں بھی صحیح ہیں، موجود ہیں کافی بڑی تعداد میں حدیثیں، لیکن صحیح کا لفظ کبھی حدیث کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی کتاب کے لیے بولا جاتا ہے۔ حدیث کے لیے جب صحیح کا لفظ بولا جائے تو اور مفہوم میں ہوتا ہے، کتاب کے لیے جب صحیح کا لفظ بولا جائے، ہم کہتے ہیں صحیح بخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہاں صحیح کا لفظ اور مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ تو بطور کتاب کے کسی کتاب کو صحیح کہنے کے لیے جو شرائط ہیں ان پہ ان 6 میں سے 2 یا 3 پوری اترتی ہیں، اس لیے مجازن سیاہ ستہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر علمی دنیا میں، علم حدیث کی دنیا میں الکتب الستہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان 6 کتابوں کا اس طرح سے انتخاب کب ہوا
اور 6 ہیں یا 5 ہیں، اور اگر 6 ہیں تو وہ کون کون سی ہیں؟ یہ خاصی تفصیلی بحث ہے اور علمی بحث ہے. اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس نوعیت کا جو عنوان اختیار کیا ہے وہ حافظ ابو الفضل المقدسی نے. یہ 507 ہجری کے لگ بھگ ان کا انتقال ہوا ہے، گویا 6 صدی ہجری کے اوائل میں. اور ان کا جو علمی کام ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ 5ویں صدی کا جو آخری حصہ ہے اس میں زیادہ تر انہوں نے اپنے علمی کام انجام دیے ہوں گے. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے شروط الائمۃ الستہ کے نام سے. الائمۃ الستہ کا لفظ سب سے پہلے غالباً انہوں نے استعمال کیا. شروط الائمۃ الستہ، اس میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام نسائی اور ابن ماجہ، ان حضرات 6 حضرات کی شروط بیان کیا. شروط سے مراد وہ معیار جس پر پرکھ کر کوئی حدیث یہ اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں. زیادہ مفصل نہیں ہے، چند صفحات کا ہے یہ رسالہ شروط الائمۃ الستہ کے نام سے. تو بات کا آغاز غالباً سب سے پہلے یہ نہیں کہ پہلے یہ کتابیں متداول نہیں تھیں، یہ ان کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی. اہمیت بھی حاصل تھی، متداول بھی تھی، لیکن 6 کا اس طریقے سے سیٹ بنانے کی جو بات ہے وہ سب سے پہلے غالباً حافظ ابو الفضل المقدسی نے کی. یہ بہت بڑے عالم تھے. کہا جاتا ہے کہ ظاہری تھے. اصحاب اہل ظاہر جو ہوتے ہیں، جو نصوص کے ظاہر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی ایک مسلک رہا ہے امت میں، طریقہ رہا ہے، اور صحابہ کے دور سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. بعض صحابہ کا یہ منہج تھا، بعض صحابہ کا منہج وہ تھا جو فقہا کے ہاں مروج رہا ہے. دونوں منہج عہد رسالت میں موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مناہج پر تصدیق موجود ہے. اس لیے اہل ظاہر ہونا کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک مذاق بنا لیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اہل ظاہر میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اہل تصوف میں سے بھی تھے. ان کا شمار صوفیہ میں بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ بات شاید عجیب و غریب سمجھی جائے اس دور میں کہ ظاہری مکتب فکر کی طرف کسی کا رجحان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی طرف بھی رجحان ہو، لیکن ان میں یہ دونوں باتیں موجود تھیں. سیر و اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی نے ان کے حالات زندگی کافی تفصیل سے درج فرمائے ہیں، اور حضرات نے بھی لکھے ہیں ان کے حالات. ممکن ہے ان کے حالات زندگی اور ان کے کام پر مستقل بھی کوئی تھیسز یا دکتورا کا کام یا مستقل کام عرب دنیا میں ہوا ہو، اور میرا اندازہ کہ یقیناً ہوا ہوگا. اہم شخصیت ہے. انہوں نے سب سے پہلے یہ اس انداز سے ایک سیٹ بنا کر بات شروع کی. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ان کو جو خیال ہوا کہ ان 6 ائمہ کی شروط لکھوں، اس سے پہلے یقیناً ان 6 کتابوں کی اہمیت موجود ہوگی اس ماحول میں، اس معاشرے میں. تبھی ان کو یہ خیال ہوا کہ اس انداز سے یہ مضمون ایک آرٹیکل ہے، یوں سمجھ لیجیے. پرانے علماء کی زبان میں رسائل کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو آج کل جس کو وہ تحقیقی مقالہ کہتے ہیں یا آرٹیکل کہتے ہیں، پہلے زمانے میں اس کو رسالہ کہہ دیا جاتا تھا. رسائل، مثلا رسائل ابن نجیم نے جو آرٹیکلز لکھے، باقاعدہ کتابیں نہیں، آرٹیکلز لکھے، ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، رسائل فلاں رسائل فلاں. تو یہ رسالہ ہے مختصر سا. اس کے بعد تقریباً اس کے قریب زمانے کے ہی ہیں علامہ حازمی. ان کی عمر زیادہ نہیں ہوئی، تقریباً 35-36 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. 575 کے لگ بھگ 70-75 کے درمیان میں کہیں ان کا انتقال ہوا. اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ لو عاش الحازمی
لملا الدنیا علما، اگر یہ اور زندہ رہتا تو پوری دنیا کو علم سے بھر دیتا. یعنی 36 سال کی عمر تک بھی خاصا کام کر گیا ہے. اور اس کی مثالیں ہیں. مولانا عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوئی ہے، لیکن ان کا کام اٹھا کر دیکھیں تو بہت بڑا ہے. امام نووی رحمہ اللہ کی عمر کم ہوئی ہے، اور اس عمر کا بھی ایک حصہ ان کا عبادت میں گزرا ہے، اشتغال بالعبادہ میں. لیکن اس کے باوجود اگر امام نووی کا کام اٹھا کر دیکھیں تو شاید ان کی کتابیں ایک جگہ اکٹھے کرے تو الماریاں بھر جائیں ان کی کتابوں سے. تو ایسی مثالیں ہماری علمی روایت میں موجود ہیں. الحازمی کی بہت ساری کتابیں ہیں، مثلا ناسخ منسوخ پر ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار. انہوں نے ایک کتاب لکھی، یہ مقدسی کے بعد آئے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام انہوں نے رکھا شروط الائمۃ الخمسہ. 6 کی بجائے انہوں نے 5 کر دیا اور ابن ماجہ کو نکال دیا. ابن ماجہ کے علاوہ باقی 5. اب گویا ایک نیا سوال انہوں نے کھڑا کر دیا کہ اگر سیٹ بنانا ہے ہم نے تو 5 کا بنائیں یا 6 کا بنائیں. اس کے بعد مختلف رجحان چلتے رہے. بعض حضرات نے حازمی کے رجحان کی پیروی کی، لیکن بہت سارے حضرات نے مقدسی ابو الفضل مقدسی نے جو رجحان دیا تھا اس کی پیروی کی. مثلا ابن عساکر نے بعض کتابیں لکھی، یہ بھی تقریباً اسی زمانے کے ہیں، 570 کے لگ بھگ ہی ان کا بھی انتقال ہوا ہے، وہی زمانہ ان کا بنتا ہے. انہوں نے 6 لی. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی اہم کتاب ہے اسماء الرجال پہ عبد الغنی المقدسی کی، یہ 600 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ بھی تقریباً وہی دور بن جاتا ہے. الکمال فی اسماء الرجال، اس میں انہوں نے یہ 6 کتابیں منتخب کی اور ان میں جن راویوں کی روایتیں آئی ہیں ان کے حالات زندگی جمع کیے. اور پھر اس الکمال نے آگے بڑا کمال کیا، اس سے کئی کتابیں آگے بنی. حافظ جمال الدین مزی رحمہ اللہ بہت عظیم شخصیت ہیں، انہوں نے تہذیب الکمال لکھی اور اسی کو بنیاد بنا کر حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب لکھی، اور پھر تہذیب التہذیب ہی کو بنیاد بنا کر حافظ ابن حجر اسقلانی نے ہی ایک چھوٹی سی ڈکشنری کہہ لیجیے راویوں کی وہ تیار کی، سیاستہ کے راویوں کی، تقریب التہذیب کے نام سے. تو خاصا سلسلہ ان سے عبد الغنی المقدسی کی اس کتاب سے چلا. انہوں نے بنیاد 6 کتابوں کو بنایا، اور 6 وہی جن کا انتخاب ابو الفضل المقدسی نے کیا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بحث چلتی رہی، خاص طور پر اگر 6 ہیں تو چھٹی کون سی ہونی چاہیے. صحیحین یعنی بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، یہ 5 تو کنفرم ہے، لیکن چھٹی کون سی ہونی چاہیے. اس میں ابو الفضل المقدسی نے ابن ماجہ کو لیا. جن حضرات کے میں نے نام لیا ہے ابن عساکر، عبد الغنی المقدسی وغیرہ، انہوں نے بھی ابن ماجہ کو لیا، اور یہی رجحان آگے زیادہ چلا، اور آج ابن ماجہ سمیت ہی 6 کتابوں کو کتب ستہ کہا جاتا ہے. لیکن اس کے سے مختلف نقطہ ہے نظر بھی موجود رہے ہیں. مثلا ایک رائے اور بڑی وزنی رائے ہے، وہ بھی انہوں نے ابن ماجہ کی بجائے موطا کو شامل کیا. موطا امام مالک کو، مشہور ترین موطا جو ہے وہ تو اور حضرات نے بھی لکھا موطا، لیکن مشہور ترین جو موطا ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے. امام محمد رحمہ اللہ نے بھی امام مالک ہی سے موطا روایت کیا ہے کچھ اضافات کے ساتھ. موطا کو بعض حضرات نے شامل کیا. یہ تقریباً اسی دور کے ایک اور مصنف ہیں رزین ابن معاویہ العبدری، یہ 535 کے لگ بھگ ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے ایک مجموعہ تیار کیا متون حدیث کا،
اور اس میں 6 کتابوں کو بنیاد بنایا، لیکن چھٹی کتاب اس میں موطا تھی۔ اور وہی کتاب آگے پھر ابن الاسیر کی مشہور کتاب ہے جامع الاصول، مشکات المصابیح کے شروع میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ جامع الاصول کی بنیاد یہی ہے۔ تو جامع الاصول میں بھی 6 کتابوں کو بنیاد بنایا گیا ہے، 6 کتابوں کی احادیث کو یکجا کیا گیا ہے، لیکن اس میں چھٹی کتاب ابن ماجہ کی بجائے موطا ہے۔ حافظ مغلطائی بہت بڑے محدث ہیں، حنفیہ میں سے ہیں، لیکن علم حدیث میں بھی ان کا مقام بہت اونچا ہے، مسلمہ مقام ہے۔ ان کی یہ رائے تھی کہ چھٹی کتاب سنن دارمی ہونی چاہیے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ اصل میں 3 صدی ہجری میں امام بخاری کے تقریباً دور سے آغاز ہوا ہے صحیح مجرد لکھنے کا۔ صحیح مجرد کا مطلب یہ کہ یہ اتنے بڑے بڑے مجموعے حدیث کے تیار ہو گئے۔ مسند امام احمد بہت ساری جلدوں میں ہے، مسند اسحاق بن راہویہ خاصی ضخیم ہے، اسی طرح اور مسانید ہیں وہ خاصی ضخیم ہیں، بڑی بڑی ہیں، ان میں ہر طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ اگرچہ مسند امام احمد میں انتہائی ضعیف حدیث کوئی موجود نہیں ہے، شدید و ضعف حدیث، بلکہ ضعیف حدیث بھی شاید نہیں ہوگی کوئی، کم از کم حسن ضرور ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ مجموعے تیار کیے گئے تھے علم حدیث کے ماہرین کے لیے۔ اس دور میں علم حدیث کا جو ماہر ہوتا تھا اس کے سامنے جب سند آتی تھی تو سند دیکھ کر ہی اس کو پتہ چل جاتا تھا، اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے۔ اس کو زیادہ غور و فکر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ایک عام آدمی جو زیادہ پرکھ نہیں کر سکتا، اس کا اصل میدان علم حدیث نہیں ہے، وہ صاحب علم ہے لیکن علم حدیث اس کا میدان تخصص نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی ایسا مجموعہ تیار کر دیا جائے جس میں صرف صحیح منتخب حدیثیں، تاکہ ایک تو ضخامت کم ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کو فیصلہ کرنے کے لیے ایک ایک حدیث کی سند کو پرکھنا نہ پڑے، یہ کام نہ اسے کرنا پڑے۔ یہ تجویز غالباً سب سے پہلے جس شخصیت نے فلوٹ کی ہے، جہاں سے یہ چلی ہے، وہ اسحاق بن راہویہ ہیں، جو امام بخاری وغیرہ کے مشائخ میں سے ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہم اثر ہیں۔ ان کی مجلس میں اس موضوع پر ایک دفعہ بات چلی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کے کام کی ضرورت ہے۔ اہل علم کے پاس بیٹھنے کا بعض اوقات یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کام بعض اہل علم کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے، لیکن کسی وجہ سے، عدم فرصت کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ خود نہیں کر پاتے، تو نوجوانوں کو راہ مل جاتی ہے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو صحیح لکھنے کا، صحیح بخاری لکھنے کا جو خیال پیدا ہوا، اس کی بنیاد بھی وہیں سے پڑی ہے۔ اسحاق بن راہویہ سے یہ بات امام بخاری نے سنی تو وہاں سے امام بخاری کو خیال ہوا کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ دور ہے جس میں صحیح مجرد لکھنے کا سلسلہ تقریباً شروع ہوا۔ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے مجموعے موجود تھے، منتخب مجموعے بہت کم تھے، اگر تھے بھی تو اس میں اور چیزیں بھی ساتھ تھیں۔ مثلا موطا ہے، موطا جو ہے اس کی تقریباً تمام حدیثیں صحیح ہیں، لیکن اس میں امام مالک نے اپنے اجتہادات بھی بیان فرمائے ہیں، تابعین کے آثار بھی بیان فرمائے ہیں، احادیث مرفوعہ پر اکتفا نہیں فرمایا انہوں نے، صرف احادیث مرفوعہ کا مجموعہ جس میں حدیثیں صحیح مساری کے ساری، تاکہ ایک عام آدمی آنکھ بند کر کے اس پر اعتماد کر سکے کہ سند کے اعتبار سے کنفرم ہے۔ یہ تجویز سب سے پہلے اسحاق بن راہویہ کی محفل میں چلی۔ مغلطائی کا کہنا یہ ہے کہ سنن دارمی بھی صحیح مجرد کے قبیل سے ہے، اور یہ صحیح بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے۔
اس لیے یہ زیادہ اس قابل ہے کہ اس کو 6 کے سیٹ میں شامل کیا جائے۔ اگرچہ ان کی اس بات سے حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب النکت علی ابن صلاح میں اختلاف کیا ہے، لیکن اتنی بات تو انہوں نے تسلیم کی ہے کہ سنن دارمی کا یہ مقام ضرور ہے کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، اگر صحیح سے کم ہوگی تو حسن ہوگی، حسن سے کم کوئی حدیث اس میں نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کا ایک استنادی مقام ہے، اس کی بنیاد پر مغلطائی کی یہ رائے بنی کہ وہ سنن دارمی ہونی چاہیے۔ لیکن جو رائے سب سے زیادہ رواج پا سکی ہے وہ پہلی ہی تھی، یعنی ابن ماجہ سمیت 6 کتابیں۔ گویا اگر ہم کتب حدیث کا ایک سیٹ بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں؟ اس میں کل 4 باتیں ہمارے سامنے آ گئی، اور یہ تقریباً ساری کی ساری 5ویں 6ٹی ہجری کی ہیں، یہ قریب قریب زمانے کی ساری باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 5 کا سیٹ بنا لیں، دوسرا یہ کہ ابن ماجہ سمیت 6 کا بنا لیں، تیسرا یہ کہ موطا سمیت 6 کا بنا لیں، چوتھا یہ کہ دارمی سمیت 6 کا بنا لیں۔ یہ 4 باتیں ہمارے سامنے علمی دنیا کے اندر آتی ہیں، لیکن بعد میں جو چیز رواج پاتی ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب ایک سوال ضرور ذہن میں ابھرتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ موطا کا استنادی مقام سنن ابن ماجہ سے بہت بڑھ کر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ آسمان کی چھت کے نیچے موطا سے زیادہ صحیح کتاب کو اور نہیں ہے۔ اسی لیے ایک آگے میں اس پر بات کروں گا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ کون سی ہے؟ تو ایک رائے یہ رہی ہے کہ موطا ہے، دوسری رائے یہ ہے، زیادہ مشہور رائے یہ ہے کہ وہ صحیح بخاری ہے، لیکن بہرحال موطا کو بہت سارے اہل علم نے اس مقام پر فائز کیا ہے۔ جبکہ سنن ابن ماجہ بہت اچھی کتاب ہے فنی اعتبار سے، لیکن اس میں کچھ احادیث ایسی بھی آ گئی ہیں جن پر موضوع ہونے کا بھی حکم لگایا گیا۔ تو استنادی درجے کو اگر ہم دیکھیں تو موطا کا درجہ ابن ماجہ سے بہت بڑھ کر ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر موطا کو چھوڑ کر ابن ماجہ کو کیوں شامل کیا گیا؟ تو 2 وجوہات اس کی بیان کی گئی ہیں، اور اس سے ہم اگلی بات سمجھ سکیں گے کہ ان کتابوں کا جو انتخاب ہوا ہے وہ آیا سند کی صحت کے اعتبار سے ہی ہوا ہے یا اور اوصاف کو بھی مد نظر رکھا گیا، اور چیزوں کو بھی اس میں مد نظر رکھا گیا۔ تو جن حضرات نے ابن ماجہ کو شامل کرنے کی بات کی ہے انہوں نے یہ استدلال پیش کیا ہے کہ موطا بہت عظیم کتاب ہے، لیکن موطا میں احادیث مرفوعہ کا جو مواد ہے وہ تقریباً سارا کا سارا، شاید چند حدیثیں آپ ایک 8 درجن حدیثیں آپ الگ کر سکیں، وگرنہ احادیث مرفوعہ جو موطا میں ہیں وہ ساری کی ساری ان 5 کتابوں میں، کیونکہ بحث تو 6ٹی کی چل رہی ہے، 5 کتابوں میں وہ آ گئی ہیں، بالکل کا بڑا حصہ تو صحیحین میں ہی آ گیا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کو بھی ملا لیں تو ان 5 میں موطا پورا کا پورا آ گیا ہے۔ اس لیے موطا کو اگر ہم شامل کرتے ہیں تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے علم میں، جبکہ ابن ماجہ میں زوائد زیادہ ہیں۔ زوائد کے معنی وہ حدیثیں جو پہلی 5 میں نہیں ہیں ابن ماجہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ ایک بوصیری مشہور ہیں جن کا قصیدہ بردہ ہے مشہور، وہ اور بوصیری ہیں، یہ محدث جو ہیں یہ اور بوصیری ہیں۔ علامہ بوصیری رحمہ اللہ نے زوائد ابن ماجہ کے نام سے مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں وہ حدیثیں الگ کر دی ہیں جو پہلی 5 میں نہیں ہیں، اور اتنی موٹی کتاب ہے
اب حدیثوں کی تعداد میرے ذہن میں نہیں کتنی ہے، لیکن زوائد کافی زیادہ ہے. تو آپ پہلی 5 کتابیں پڑھ کر موطا اگر آپ پڑھیں گے تو کوئی نئی حدیث آپ کے علم میں نہیں آئے گی، اور اگر پہلی 5 کتابیں پڑھ کے ابن ماجہ آپ پڑھیں گے تو مزید کچھ حدیثیں آپ کے علم میں آ جائیں گی. یہ ایک استدلال پیش کیا گیا. دوسرا استدلال جو دارمی کے مقابلے میں بھی پیش کیا گیا ہے، موطا کے حوالے سے بھی پیش کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ احادیث مرفوعہ کا مجموعہ تلاش کرنا ہے، مرتب کرنا ہے، ان کا سیٹ بنانا ہے. جبکہ موطا امام مالک میں ساری حدیثیں مرفوع نہیں ہیں، بلکہ خاصی روایات صحابہ کے اقوال، خلفاء الراشدین کے فیصلے، تابعین کے فتاوی، حتیٰ کہ خود امام مالک رحمہ اللہ کے اپنے اجتہادات. مثلا کتاب البیوع اگر آپ موطا کا نکالیں تو آپ کو صفحے کے صفحے ایسے مل جائیں گے جہاں کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ مسئلے ہیں. آپ کو ایسا لگے گا جیسے فقہ مالکی کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ. مدونہ میں اور موطا میں آپ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ موطا میں یہ چیزیں آ گئی. اسی طریقے سے دارمی کے اندر بھی بعض موقوف یعنی صحابہ کے اقوال بھی آ گئے، مرسل روایات بھی آ گئیں، اس طرح کی چیزیں بھی آ گئیں. اس کی بنیاد پر ہم ان کو اس مجموعے میں شامل نہیں کرتے، بلکہ ابن ماجہ ہی بہتر ہے. اس سے بہت آسانی کے ساتھ اندازہ اس بات کا لگایا جا سکتا ہے کہ 6 کتابوں کا جو انتخاب کیا گیا ہے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ درسی ضرورتوں کے تحت ایک نصاب مرتب کرنا ہے. ایک وہ شخص ہے جو علم حدیث میں متبحر اور متخصص بننا چاہتا ہے. اس کو تو مسانید بھی دیکھنی ہوں گی، معاجم بھی دیکھنی ہوں گی، اس کو صحاح بھی دیکھنی ہوں گی، سنن بھی دیکھنی ہوں گی، ہر نوع کی کتابیں دیکھنی ہوں گی. لیکن اور ایک عام آدمی، بالکل عام آدمی، لے مین، اس کے لیے ریاض الصالحین ٹائپ کی کتاب بھی کافی ہے. اس کی ضروریات، اس کے لیے معرف الحدیث اردو میں مثلا وہ بھی کافی ہے. لیکن ایک درمیانہ، جس طرح ہمارے درس نظامی کے طالب علم ہوتے ہیں، ایک عالم دین بننا ہے، وہ علم حدیث کا متخصص بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ عالم دین ہے. اور عالم دین کا سب سے زیادہ تو سب سے پہلے تو قرآن سے واقف ہونا ضروری ہے. قرآن کے بعد جس چیز کو جاننا ضروری ہے وہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو قابل ذکر ذخیرہ اس کی نظروں سے گزر چکا ہو، اس کے لیے کوئی نصاب مرتب کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی. تو اگر ہم ان کتابوں کی ترتیب کو دیکھیں، ان کی ہیئت کو دیکھیں، ان کے مشمولات کو دیکھیں، اور چھٹی کتاب کون سی ہو سکتی ہے اس پر جو بحثیں ہوئی ہیں ان کو دیکھیں، تو اس سے اس بات کا فیصلہ بآسانی ہو جاتا ہے کہ صحت بھی ایک فیکٹر تھا، ایک عنصر تھا انتخاب کا. چنانچہ صحیحین کا انتخاب اسی بنیاد پر ہوا ہے، لیکن وہ واحد عنصر نہیں تھا، اکیلا فیکٹر نہیں تھا، بلکہ اس انتخاب میں جامعیت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میٹیریل پڑھنے والے کے سامنے آ جائے. ابن ماجہ کو شامل کرنے کی وجہ یہی تھی. حدیث اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الگ بحث ہے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر فرق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال چاہے سنت ہو چاہے حدیث ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی دین میں حجت ہیں اور دین کے مسائل ان سے ثابت ہوتے ہیں. سنت کا مقام اور درجہ ذرا زیادہ ہوگا، حدیث کا اس کے مقابلے میں کم ہوگا، جس طرح کے قرآن کے مقابلے میں کم ہے. لیکن بہرحال یہ سمجھنا کہ پہلے ہم سنت اور حدیث میں فرق کریں، یہ تو ایک اصطلاح کا فرق ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہت سارے علماء نے کیا ہے. لیکن اگلے درجے میں آپ یہ کہیں
کہ سنت سے تو دین ثابت ہوتا ہے، اور حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محض اقوال ہیں ان سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تمام فقہا نے، چاہے وہ مالکی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، اہل ظاہر ہوں، کم از کم سنی فقہا جو ہیں، باقی مکاتب فکر کا زیدی وغیرہ ان کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن سنی جو مکاتب فکر ہیں ان میں تقریباً تمام میں جس طرح قرآن سے استناد کیا گیا ہے، جس طرح سنت سے استناد کیا گیا ہے، اسی طرح آپ کو بیسیوں مثالیں ملیں گی، بلکہ سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محض قول سے استناد کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ سب اپنی جگہ پہ حجت ہے۔ حدیث ثابت ہو، وہ کسی بھی طریقے سے ثابت ہو، ثبوت کے معیارات کیا ہیں یہ ایک مستقل علم ہے، اور اس میں مناہج ہیں، مختلف مناہج موجود ہیں، لیکن بہرحال جو حدیث ثابت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کو سر آنکھوں پہ رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ باقی ترجیح، تطبیق وغیرہ وغیرہ یہ ایک الگ دنیا ہے، لیکن حدیث کو رد کرنا، حتیٰ کہ حنفیہ کا ایک مستقل اصول ہے کہ خبر واحد اگر قرآن کے عموم سے ٹکرا رہی ہو تو ہم قرآن کے عموم کو برقرار رکھیں گے، خبر واحد کی وجہ سے قرآن کے عموم میں جلدی تخصیص نہیں کریں گے۔ تو قرآن کی وجہ سے بظاہر خبر واحد کو چھوڑا جا رہا ہے اور معقول وجہ بنتی ہے، لیکن یہاں پر بھی فقہا یہ نہیں کہتے عام طور پر کہ خبر واحد کو ہم چھوڑیں گے، رد کر دیں گے، رد کرنے کا لفظ نہیں استعمال کریں، بلکہ اس میں تعویل کریں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ قرآن کے عموم میں اور حدیث میں ٹکراؤ ہے، لیکن ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کوئی اور مطلب ہو جو جس تک ہمارا ذہن نہیں پہنچا، اس مطلب کے ہوتے ہوئے یہ قرآن کے عموم سے ٹکرا ہی نہ رہی ہو۔ تعویل ایک تعویل تفصیلی ہوتی ہے کہ آپ تعین کر دیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اور ایک تعویل اجمالی ہوتی ہے۔ تعویل اجمالی کا مطلب یہ کہ اجمالاً آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث بھی سر آنکھوں پر، لیکن ممکن ہے کہ اس کا مطلب کوئی اور ہو، اس لیے جب تک ہمیں مطلب سمجھ میں نہیں آتا تب تک ہم قرآن کے عموم کو لیتے ہیں۔ یہ ایک منہج ہے حنفیہ کا، دوسرے فقہا کا منہج اس سے مختلف ہے، لیکن جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہاں پر بھی جب حدیث کے مضمون پر عمل نہیں کرنا، اس سے حکم فقہی ہم نہیں لے رہے بظاہر، وہاں پر بھی فقہا یہ نہیں کہتے کہ اس حدیث کو ہم رد کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یہ بات۔ اس کے لیے الفاظ کا چناؤ ہمیشہ مناسب ہونا چاہیے، اور فقہا نے ہمیشہ اس کو مد نظر رکھا، سوائے ان احادیث کے جن کا موضوع ہونا ثابت ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات منسوب ہو گئی ہے، سند کے ساتھ آئی ہے، تو اس کو جلدی سے اس کے لیے سخت الفاظ، آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا ہے، بخاری میں حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، جو بھی ہو بڑی آسانی سے کہہ دیں گے کہ آپ جھوٹ تو ایک دعویٰ ہے نا، جھوٹ تو ایک دعویٰ ہے، کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں جس نے جھوٹ بولا ہے تو آپ الزام لگا رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ من گھڑت ہے۔ جب آپ نے من گھڑت کہہ دیا تو آپ مدعی بن گئے۔ ایک ہے میں حدیث کو ضعیف کہتا ہوں، ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ کنفرم نہیں ہو رہی ہے، یہ بات کنفرم نہیں ہے، ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں۔ لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں یہ من گھڑت ہے تو آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کا ثبوت آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ یہ آپ بتلائیے کہ کس نے گھڑی ہے یہ حدیث، نام تو موجود ہے، امام بخاری کہتے ہیں مجھے فلاں نے بتائی کا مطلب میں سمجھا چکا ہوں،
یعنی فلاں کی کتاب سے لی میں نے. وہ کہتے ہیں مجھے فلاں نے بتائی، وہ کہتے ہیں مجھے فلاں نے بتائی. تو یہ سند تو موجود ہے امام بخاری سے لے کر اس صحابی تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ان میں سے کسی کے بارے میں آپ کہہ دیں امام بخاری نے گھڑی ہے، ثابت کریں. امام بخاری نے نہیں گھڑی تو حمیدی نے گھڑی ہوگی، حمیدی نے نہیں گھڑی تو اس سے اوپر والے نے گھڑی ہوگی، سفیان نے گھڑی ہوگی. اگر سفیان نے نہیں گھڑی تو اس سے اوپر والے نے گھڑی ہوگی، اس سے اوپر والے نے، کسی نے تو گھڑی ہوگی. تو یہ آج کل یہ بہت بڑی بے احتیاطی ہو جاتی ہے حدیث کے بارے میں. الفاظ کا چناؤ، علمی تحقیقی بحث وہ چلتی رہی ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی مرویات پر بھی علمی حلقوں میں بحث ہوئی ہے کہ اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کا علمی مرتبہ اور مقام کیا ہے، لیکن علمی زبان میں. یہ آج کل خاص طور پر جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو علمی موضوعات پر بھی صحافیانہ زبان، بلکہ صحافیانہ زبان بھی بہرحال ایک مستند لہجہ ہوتا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں، اس سے بھی گری ہوئی زبان علم حدیث کے بارے میں استعمال ہونے لگ گئی ہے. دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے، ضمناً بات آ گئی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. اگر فاسق کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آتا ہے، کسی حدیث کو جب ہم ضعیف کہتے ہیں تو کسی راوی پر کوئی نہ کوئی الزام ہوتا ہے، قدح ہوتی ہے. وہ قدح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انقطاع ہے. انقطاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی شخص ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ راوی مجہول ہے، یعنی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا حافظہ کمزور تھا، اس میں فلاں خامی تھی، اس میں فلاں خامی تھی. سب سے بڑی قدح جو کسی پر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے کسی روایت کو ہم ضعیف کہتے ہیں، وہ کسی کا فاسق ہونا ہے، فسق. حدیث ضعیف میں جس راوی کی بنیاد پر ضعیف کہا جا رہا ہے، وہ اس میں آخری انتہا جو ہوگی وہ فاسق ہوگی. فاسق کی بات کے بارے میں قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ آپ یہ کہہ دیں کہ جھوٹ ہے، رد کر دیں اسے. نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے فتبین، مزید تحقیق کرو. یہ انتظار کرو کہ دوسرے قرائن سے اس کا پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا. جب نہیں پتہ چلتا تب تک ہولڈ پہ رکھو اسے. ہاں، جس راوی کے بارے میں یہ طے ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پاس سے حدیثیں بیان گھڑ لیا کرتا تھا، یہ بات ثابت ہو چکی ہے جس کے بارے میں، اس کی روایت کو ضعیف نہیں کہتے، اس کو موضوع کہتے ہیں، اس کی بات اور ہے. لیکن یہ تو فسق سے بھی آگے کے درجے کا ایک الزام ہے. لیکن اس سے پہلے اس سے کم درجے کی جو حدیث ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ آج کل یہ بھی ایک بڑی بات چلتی ہے، ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوڑے میں پھینک دو. نہیں، قرآن کو اگر دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے ہولڈ پہ رکھی ہوئی ہے. اب فی الحال آپ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے اس کے بارے میں، نہ لے رہے ہیں نہ چھوڑ رہے ہیں. ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن کی کسی آیت سے اس کی تائید ہو رہی ہے، وہ قرآن کی کسی آیت کی تشریح بن رہی ہے، کسی اور طریقے سے اس کی تائید ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ قابل قبول ہو جائے گی، وگرنہ وہ قبول نہیں ہوگی. تو خیر یہ ضمناً بات آ گئی. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہیں بھی ہو، کسی بھی کتاب میں ہو، اگر وہ ثابت ہے تو وہ ہمارے سرک ہوگا. لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ان 6 کتابوں کی میں جو آنے والی حدیثیں ہیں ان پر بات کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا محض حدیث ہونے کے نقطہ نظر سے ان 6 کتابوں میں درج حدیثوں کو باقیوں پر کوئی فوقیت حاصل ہے یا نہیں ہے. یہ اس حوالے سے ہم کچھ باتیں آج سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کتابیں لکھی کس مقصد کے لیے گئی ہیں.
ایک غلط فہمی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک عام آدمی کے ذہن میں جلدی پیدا ہو جاتی ہے کہ امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا دوسرے حضرات نے جو مجموعے تیار کیے، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت تک جو فقہی اختلافات امت میں موجود تھے، ائمہ مجتہدین کے درمیان، فقہا کے درمیان موجود تھے، ان میں فیصلہ کرنے کے لیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس مقصد کے لیے یہ کتابیں لکھی گئی۔ اس لیے بعض لوگ یہ تجویز کرتے ہیں، ان کتابوں کا استعمال بھی یہی ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ بات بخاری میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے اب یہ حرف آخر ہے، یا مسلم میں لکھی ہوئی ہے یا سیاستہ میں یہ بات ہے، تو اس لیے باقی ذخیرہ حدیث میں جو بھی موجود ہو، قرآن میں جو بھی موجود ہو، اس سے قطع نظر یہ حرف آخر ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری رائے معتبر نہیں ہے۔ لیکن ان حضرات کے کتابیں لکھنے کا یہ مقصد نہیں تھا، حتیٰ کہ امام بخاری کا بھی یہ مقصد نہیں تھا۔ اسحاق بن راہوے نے جو تجویز فلوٹ کی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ مجتہدین میں اجتہادی اقوال بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو صحیح کنفرم حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار ہو جائے تاکہ یہ فقہی اختلاف ختم ہو جائے، فیصلہ کن ہو جائے۔ بات ایسا نہیں ہے، نہ ہی یہ مقصد تھا۔ امام بخاری کا مقصد کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری کا جو پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، زرعی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے، ڈاکٹر محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے علماء کا انٹرویو کرنا تھا کسی پوسٹ کے لیے، تو ہم سے کہا کہ کچھ سوالات ہمیں لکھ کے دے دو، 7 جوابات بھی ان سے پوچھ لیں۔ تو ہم نے ایک سوال یہ لکھ دیا کہ صحیح بخاری کا پورا نام کیا ہے۔ یہ ایک لطیفے کے طور پر بات درمیان میں آ گئی، صحیح بخاری کا پورا نام کیا ہے۔ تو وہ آتے گئے لیکن کسی کو بھی نام آتا نہیں تھا۔ ان میں جو نسبتاً بہتر تھا اس سے پوچھا کہ صحیح بخاری کا پورا نام کیا ہے، سرائیکی زبان وہ بولتا تھا، تو کہتا ہے یاد تے کہ نہیں پر ہے ڈو لینا یاد تے کہ نہیں پر ہے ڈو لینا۔ تو یہ امام بخاری کے جو ڈو لینے ہیں یہ امام بخاری کا منہج اور مقاصد پورے طور پر واضح کر رہی ہیں۔ اسی طرح کی ڈو لینے امام ترمذی کی بھی ہیں، اور امام مسلم کا پورا مقدمہ ہے، امام ترمذی کی العلل ہے، کتاب العلل ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا رسالہ الی اہل مکہ ہے۔ ان سے یہ ان کا مقصد، ان کا منہج، یہ ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں، اور یہ مجموعہ اس مقصد کے لیے استعمال بھی نہیں ہوا۔ کوئی ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ ایک صاحب اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، آمین مثلا اونچی کہتے تھے، لیکن جب بخاری لکھی گئی تو بخاری میں اونچی یا آہستہ آمین کہنے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنا عمل تبدیل کر لیا۔ یا ایک صاحب اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ جب امام بخاری نے لکھی حدیث، اس میں ترک رفع کی حدیث نہیں ہے اور رفع یدین کی حدیث موجود ہے، تو اس نے یہ کہہ کر کے اب فیصلہ ہو گیا، اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اس کا انتخاب کر دیا، یہ حدیث اس میں درج کر دی، وہ نہیں درج کی، لہٰذا میں اپنا عمل تبدیل کرتا ہوں۔ ایک قاضی جو ہے وہ اس کا قضا بیمین و شاہد، یہ قضا کا مسئلہ ہے کہ 2 گواہ موجود نہ ہوں تو ایک گواہ اور دوسرے گواہ کی جگہ اس سے مدعی سے قسم لے لی جائے، اس کو قضا بیمین و شاہد کہتے ہیں۔ تو
پہلے تو وہ اور طریقے سے ایک قاضی فیصلے کرتا تھا، لیکن جب صحیح بخاری لکھی جا چکی تو اس نے اپنا انداز قضا تبدیل کر لیا۔ ایک تاجر جو ہے وہ کاروبار کرتا تھا، اس میں وہ ایک طریقے کے مطابق کاروبار کرتا تھا، جائز ناجائز کا اہتمام کرتا تھا، لیکن صحیح بخاری میں کوئی حدیث درج ہونے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، مجھے میرے مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا تھا، اب چونکہ صحیح بخاری لکھی جا چکی ہے اس لیے اب یہ مسئلہ یوں نہیں ہے، یوں ہے، لہذا میں یوں عمل کروں گا۔ کسی تاجر نے، کسی امام مسجد نے، کسی خطیب نے، کسی قاضی نے، کسی عام آدمی نے، کسی محدث نے اپنا عمل اس بنیاد پہ تبدیل کیا ہو، شاذ و نادری شاید ہی کوئی مثال، شاید بھی میں احتیاط کے طور پر کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی مثال ملے، وگرنہ صحیح بخاری لکھے جانے سے پہلے جو جس طریقے سے نماز پڑھتا تھا، جو جس طریقے سے حج کرتا تھا، جو جس طریقے سے خرید و فروخت کرتا تھا، جو قاضی جس طریقے سے فیصلے کر رہا تھا، صحیح بخاری لکھے جانے کے بعد بھی عملی زندگی اسی طریقے سے رہی ہے۔ یہ فنی بنیادوں پر ایک انتخاب ہے، یہ اس کا تعلق فن سے ہے، اس کا فن حدیث سے ہے، فن روایت سے اس کا تعلق ہے۔ فقہی اختلافات میں فیصلہ کن حیثیت دیے جانے کے لیے نہ تو یہ کتابیں لکھوائی گئی ہیں، نہ لکھنے والوں نے لکھی ہیں، اور نہ ہی ان کتابوں کا یہ استعمال ہوا ہے زمانے میں۔ حتیٰ کہ جب اس استعمال کی تجویز آئی، ایک قول کے مطابق ان 6 میں موطا بھی شامل ہے، اور ان 6 کے معیار کیا ہے، بلکہ شاید ان سے بڑھ کر ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ پوری دنیا کو، عالم اسلام کو اس پر عمل کرنے کا پابند کر دیا جائے، جو موطا میں لکھا ہے اسی پر عمل ہوگا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس تجویز سے اتفاق نہیں فرمایا، بلکہ اس سے منع فرما دیا۔ لہذا یہ ایک تصور، یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ ایک اور بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے، ابتدائی تمہیدی باتوں میں ہی ذرا وقت لگ گیا، اس لیے میں بات کو ذرا مختصر چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک اور بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ ہے کہ کسی کتاب کے صحیح یا اصح ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بحث ہے کہ اصح الکتب کون سی کتاب ہے، یعنی سب سے زیادہ صحیح کتاب کون سی ہے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ بحث تو کی ہی نہیں جا سکتی، کسی بھی کتاب کے بارے میں آپ کچھ چیزیں اس میں زیادہ وزنی ہوں گی، کچھ اس میں زیادہ وزنی ہوں گی، کچھ اس میں زیادہ وزنی ہوں گی۔ بعض نے موطا کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اور کتابوں کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، اور زیادہ جو مشہور ہے وہ صحیح بخاری کے بارے میں۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ان مختلف آراء میں سے کون سی رائے زیادہ وزن رکھتی ہے۔ کسی بھی کتاب کو آپ اصح الکتب کہتے ہیں، کوئی بھی کتاب ہو جن کو کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ہو، یا کسی اور کتاب کے بارے میں آپ فرض کر لیں، تو اصح الکتب جب کسی کتاب کو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط فہمی اکثر ہو جاتی ہے کہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں جو حدیث ہوگی، جو بھی حدیث ہوگی، وہ اس کتاب کے سے باہر کی ہر حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہوگی۔ یعنی صحیح بخاری میں جو حدیثیں ہیں، صحیح بخاری کی کوئی بھی حدیث لے لیں، یا جنہوں نے موطا کے بارے میں کہی ہے بات، یا کسی بھی اور کتاب کے بارے میں کہی گئی ہو، صحیح بخاری جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی میرا ٹارگٹ نہیں ہے، میں ایک اصطلاح کی وضاحت صرف کرنا چاہتا ہوں، وہ اس اصطلاح کو جس پر بھی منطبق کر لیں۔ کسی بھی کتاب کا جب آپ اصح الکتب کہیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس میں مندرج ہر حدیث سند کے اعتبار سے، دیکھیں حدیث کو پرکھنے کے کئی زاویے ہوتے ہیں، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ صرف سند کے نقطہ نظر سے ہے، وگرنہ فقہا جب کسی حدیث سے حکم مستنبط کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اور بھی کئی زاویوں سے دیکھتے ہیں، اور محدثین کے ہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے
جب حکم مستنبط کرتے ہیں تو محدثین بھی دوسرے زاویوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری مثالیں دے کر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ فلاں فلاں حدیث صحیح بخاری میں ہے اور وہ صحت کے اعتبار سے کم درجے کی ہے، بلکہ بعض حضرات نے امام بخاری رحمہ اللہ پر تنقید کیا ہے کہ انہیں یہ حدیث درج نہیں کرنی چاہیے تھی اپنی کتاب میں. وہ تنقید صحیح ہو یا غلط ہو یہ الگ بات ہے. اور اس کے مقابلے میں ایسی کوئی حدیث صحیح بخاری سے باہر کی ہو سکتی ہے جو سند کے اعتبار سے بہت زیادہ وزنی حیثیت رکھتی ہے. مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے معراج کے بارے میں شریک بن عبداللہ کی سند سے ایک روایت، اس کے حصے 2 جگہوں پر روایت کی ہے. ایک غالباً کتاب المناقب میں کہیں ہے جہاں معراج کی بات ہے، اور ایک کتاب التوحید میں ہے. شریک بن عبداللہ ثقہ راوی ہیں، لیکن بہرحال اس پائے کے نہیں ہیں، لیکن جو روایت ہے اس پر کسی درجے میں کلام ہے، اور دوسرے حوالوں سے بھی اس میں کچھ تعبیرات توجیحات کرنی پڑتی ہیں. مثلا معراج کی وہ جو روایت ہے اس کے آخر میں لفظ یا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں لفظ آتے ہیں ثم استيقظت، پھر مجھے جاگ آ گئی، آنکھ کھل گئی میری. تو اس سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ معراج جسمانی نہیں تھا بلکہ ایک خواب تھا. حالانکہ مجموعی طور پر یہ بات درست نہیں بنتی، اگرچہ اس کی توجیحات کی گئی ہے. اسی طریقے سے دوسری جگہ شریک بن عبداللہ ہی کی روایت ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ جاء ثلاثۃ نفر، 3 فرشتے آئے قبل ان یوحى الیہ. اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے. اگرچہ دونوں باتوں کی توجیح شارحین نے کی ہے، لیکن اور اس حدیث کو صحیح بھی تسلیم کیا گیا ہے، ضعیف نہیں کہا گیا، لیکن بہرحال اس کا درجہ صحت بحیثیت مجموعی وہ نہیں ہے جو اکثر و بیشتر صحیح بخاری کی احادیث کا ہوتا ہے. اور معراج کے بارے میں دوسری حدیثیں جو بخاری میں بھی موجود ہیں بعض دوسرے صحابہ کی اپنا دوسری اسانید سے، وہ اس کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہیں. یہ میں نے میرے ذہن میں ایک مثال آ گئی، ورنہ اور مثالیں اس کی پیش کی جا سکتی ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے پھر اصح الکتب کا؟ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب ہم حدیث کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اور مفہوم ہوتا ہے، جب کتاب کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں تو اور مفہوم ہوتا ہے. کتاب پر جب حکم لگتا ہے تو وہ ایک مجموعی حکم ہوتا ہے. مجموعی حکم کو آپ یوں سمجھیں کہ کرکٹ کی ٹیمیں ہیں، ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، اس میں ٹیمیں ہیں، پتہ نہیں مجھے معلوم کتنی ہوتی ہیں، کوئی تعداد مقرر ہے یا جو بھی ہوں، فرض کریں 12، مان لیے فرض کریں 12 ٹیمیں ہیں کل. اب سوال یہ ہے کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے، مضبوط ٹیم کون سی ہے جس کے جیتنے کے سب سے زیادہ چانسز ہیں. تو فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم سب سے زیادہ مضبوط ہے، یا آپ ٹیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ کون سا کھلاڑی سب سے زبردست ہے، تو پہلے جواب سے دوسرے سوال کا جواب نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ طے ہو گیا. فرض کریں یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم نے طے کر لیا کہ پاکستان کی ٹیم سب سے زیادہ مضبوط ہے، تو دوسری جگہ یہ سوال اٹھا کہ کھلاڑی سب سے زبردست کون، سب سے زبردست بالر کون سا ہے، بیٹسمین سب سے زبردست کون ہے، یا آل راؤنڈر سب سے زبردست کون ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی ٹیم کا ہی کوئی کھلاڑی ہوگا لازم، کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ سب سے مضبوط ٹیم پاکستان کی ٹیم ہے. تو کسی ٹیم کے مضبوط ہونے سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اس ٹیم سے باہر اس ٹیم سے اچھا کھلاڑی کوئی موجود نہیں ہوگا. ممکن ہے کہ بحیثیت مجموعی سری لنکا کی ٹیم پاکستان کے مقابلے میں کمزور ہو، لیکن اس کا ایک کھلاڑی ایسا ہو جو دنیا کی کسی ٹیم کے پاس موجود نہیں ہے. یہ ممکن ہے. تو جب آپ کھلاڑی کی بات کر رہے ہوں گے وہ اس کے معیارات اور ہوں گے.
جب آپ ٹیم کی بات کر رہے ہوں گے، ٹیم پر فیصلہ ہوگا، ٹیم پر حکم لگے گا، وہ اور ہوگا۔ تو اسی طرح جب حدیث کو صحیح کہتے ہیں وہ اور مفہوم میں ہوتی ہے بات، اور جب کتاب کو ہم صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بات اور مفہوم میں ہوتی ہے۔ اس لیے جب کتاب کو صحیح کہہ دیا تو یہ بات تو ہے کہ صحیح بخاری میں جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری صحیح ہیں، یہ مسلم ہے، ساری حدیثیں اس میں صحیح ہیں، کوئی حدیث بخاری کی ضعیف نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ کسی جگہ تھوڑا سا معیار اوپر نیچے ہو گیا، وہ بھی چند جگہوں پر، وگرنہ جو بغیر سند کے امام بخاری نے حدیثیں ذکر کی ہیں ان کے بارے میں بھی بیشتر حضرات یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہیں۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تعلیق التعلیق کے نام سے پوری کتاب لکھ دی اس پر، کہ امام بخاری نے سند پیش نہیں کی، ہم نے ڈھونڈی دوسری جگہ سے، ہمیں پتہ چلا کہ وہ بالکل صحیح ہے، حد صحیح ہے، لیکن بات سند کے اعتبار سے ترجیح کی ہو رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ بخاری کے اندر جو حدیث ہے وہ بخاری سے باہر کی ہر حدیث سے زیادہ بطور حدیث کے سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب ہم اصح الکتب کہتے ہیں تو یہ حکم کتاب پر ہوتا ہے، یہ حدیث پر نہیں ہوتا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ بعض اوقات یہ بھی، اچھا ایک بات اور اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، ہمارے ہاں یہ جو شرح نخبہ وغیرہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ صحیح حدیث وہ ہے متفق علیہ شیخان، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہو، پھر وہ ہے جس کو صرف بخاری نے روایت کیا ہو، پھر وہ ہے جس کو صرف مسلم نے روایت کیا ہو۔ یہ ایک رائے محدثین کی موجود ہے، اور ایک علمی حلقے کی ایک رائے ہے، ایک طبقے کی رائے ہے، وہ محترم ہے رائے، لیکن یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ بہت صدیوں بعد یہ بات کہی گئی ہے، غالباً ابن الصلاح نے سب سے پہلے یہ بات کہی ہے، یا اس کے لگ بھگ کسی نے کہی ہوگی۔ تمام حضرات نے، پوری علمی دنیا نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ رائے غلط ہے، وہ ایک رائے ہے، جیسے فقہ میں آراء ہوتی ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ سارے سی فوڈ حلال ہیں، حنفی کہتے ہیں، امام حنیفہ کہتے ہیں کہ صرف مچھلی حلال ہے، تو ہم نہیں کھائیں گے مچھلی کے علاوہ کوئی اور۔ لیکن انڈونیشیا میں جانا ہوا، وہاں سیلڈ میں، ویسے انہوں نے خیال رکھا ہمارا حنفی ہونے کا، لیکن سیلڈ میں وہ کیکڑے شامل تھے، تو وہ ہمارے دوسرے ساتھی تھے، وہ تو کہنے لگے کہ اس کو چکھ کے دیکھیں بہت مزیدار ہے، لیکن بہرحال وہ ایک اپنا ایک مزاج بنا ہوتا ہے، وہ نہیں کھایا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو یہ بات نہیں ہے، یہ ایک علمی رائے کے طور پر یہ رائے موجود ہے کہ سب سے صحیح حدیث وہ ہے متفق علیہ شیخان، اس کے بعد منفرد بہ البخاری، پھر اس کے بعد منفرد بہ مسلم، یہ اپنی رائے ایک جگہ موجود ہے، لیکن یہ علمی دنیا کے مسلمات میں سے نہیں ہے، بلکہ اس رائے سے بڑی بڑی شخصیات نے اختلاف بھی کیا ہے۔ اگلی بات کہ سیاہ ستہ میں ایک حدیث آ گئی ہے، تو بعض اوقات یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ احادیث احکام کے معاملے میں، استنباط احکام کے معاملے میں وہ باہر کی ہر حدیث سے زیادہ وزنی ہے، اور اس کی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو لیا ہے شرح نخبہ میں، وہ اپنی جگہ پہ وجہ اہم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 6 کتابوں کو امت میں تلقی بالقبول حاصل ہے، یہ وجہ اس کی، اور وجہ بنتی ہے، وزن ہے حافظ کی اس بات میں، لیکن اس پہ 2 ملاحظات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ایسے سرسری سا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ وزنی ہے، اور یقیناً حافظ کے ذہن میں بھی وہ بات ہوگی، اور اس دائرے سے ہٹ کر حافظ بات کر رہے ہوں گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ تلقی بالقبول کا مطلب کیا ہے؟
ایک ہے کسی کتاب کا متداول زیادہ ہو جانا. متداول ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید دنیا میں آپ اگر جائزہ لیں حدیث کی سب سے زیادہ کتاب کون سی چھپ رہی ہے تو شاید ستہ سے زیادہ ریاض الصالحین چھپ رہی ہوگی، وہ زیادہ خریدی جاتی ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا وہ علمی مقام اور مرتبہ اس کی وجہ سے بڑھ گیا ہے، یہ بات نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ان کا جو تداول ہوا ہے ان کتابوں کا وہ ایک نصابی کتابوں کے طور پر کہ جو درمیانے درجے کا علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے ایک لگا بندہ ذخیرہ آ جائے. اس نقطہ نظر سے ان کتابوں کا انتخاب کیا گیا ہے. تو ایک تو تلقی بالقبول والی بات پہ یہ ایک ملاحظہ ہے، یہ میں نے خود پہلے تسلیم کر لیا کہ یہ ذرا کمزور سا ملاحظہ ہے، لیکن اس پہ مزید غور کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی حدیث سے، ایک تو یہ ہے کہ حدیث سے کوئی حکم فقہی مستنبط نہیں کر رہے، فضائل مناقب وغیرہ میں وہ کر رہے ہیں، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے. ایک ہے کہ ہم اس سے کوئی حکم فقہی مستنبط کرنے جا رہے ہیں. تو حکم فقہی کے حوالے سے ہمیں دو قسمیں کرنی پڑیں گی. ایک وہ حکم فقہی جو نیا ہمارے سامنے آیا ہے، مسئلہ پہلے کبھی ڈسکس ہوا ہی نہیں، زیر غور آیا ہی نہیں. بہت سارے مسائل ایسے ہیں، ان کا حکم جاننے کے لیے ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور ایک ہیں وہ مسائل جو قرون اولا ہی سے، عہد صحابہ ہی سے زیر بحث رہے ہیں. تو دوسری قسم کے مسائل میں تو یہ بات کہ جن کتابوں کو تلقی حاصل ہے اور وہ محض 6 نہیں ہے، کیونکہ تلقی علمی دنیا کی معتبر ہوتی ہے، اور علمی دنیا میں، علم حدیث کی دنیا میں جس طرح کی تلقی ان 6 کو حاصل ہے تقریباً اسی طرح کی ترقی مسند امام احمد کو بھی حاصل ہے. وہ اس معاملے میں اس سے کم نہیں ہے. دارمی کو بھی حاصل ہے، اور بھی کچھ کتابیں ہیں جن کو اسی درجے کی. بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جو بہت کم متداول ہوئی ہیں، ایسی بھی ہیں، لیکن ایسی بھی ہیں کہ علمی حلقوں کی حد تک، یعنی جو علم حدیث کے متخصصین ہیں ان کے دائرے کے اندر ان کتابوں کو ان 6 کے قریب قریب تلقی حاصل رہی ہے. تو آج کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، اس کا حکم جاننے کے لیے ہم ان کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس میں تو تلقی کا معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں اہمیت رکھتا ہے. لیکن جو مسئلے شروع سے چلے آ رہے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ امت میں منتقل ہوئے ہیں عمل کے ذریعے سے. مثلا سی فوڈ میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ محض مسئلہ جو ہے وہ سیاہ ستہ کے لکھے جانے کے بعد یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا، پہلے سے موجود تھا. اور پورے کے پورے مکاتب فکر، رجحانات اس میں موجود تھے. اہل عراق کا ایک رجحان تھا، اور اہل عراق کا رجحان ہونے کا مطلب یہ کہ صحابہ، تابعین، بعد کے فقہا کی ایک بڑی تعداد وہ بات کہتی چلی آ رہی ہے. جن حدیثوں سے استدلال کیا گیا ہے دونوں طرف سے، وہ دونوں طرف ہی استدلال جو ہیں وہ اسناد کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت وزنی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود مسئلہ جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، 3 صدی شروع ہونے سے پہلے سے طے شدہ ہے، اور امت کی بہت بڑی تعداد اس کو اختیار کر چکی ہے کہ مچھلی کے علاوہ بھی حلال ہے. حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ خنزیر بھاری بھی حلال ہے. امام مالک نے فرمایا کہ انتم تسمونہ خنزیر، یہ تو نام تم نے رکھا نا خنزیر. اللہ نے جب قرآن میں خنزیر کا لفظ بولا تو قرآن کی مراد وہ نہیں تھی. اور شاید یہ حنفی بھی نہ کہے کہ وہ قرآن میں کے والے اس میں خنزیر میں داخل ہے وہ. تو امام مالک نے کہا یہ تو تم نے اس کو خنزیر کہا نا، تم نے اس کا نام رکھا ہے. وگرنہ جس محاورے میں قرآن نازل ہوا ہے امام مالک یہ سمجھتے تھے کہ اس محاورے میں صرف خشکی کا خنزیر
خنزیر ہے، وہ والا خنزیر وہ خنزیر نہیں ہے. خشکی کا خنزیر چاہے وہ گندگی کھاتا ہو یا نہ کھاتا ہو، لیکن وہ خنزیر ہے. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں، ان میں جس طرح جتنی تلقی ان کتابوں کو حاصل ہے، اس سے کہیں زیادہ تلقی ان مسائل کو، ان نقطہ نظر کو، میں کسی خاص نقطہ نظر کی بات نہیں کر رہا، حنفی نقطہ نظر کو بھی تلقی پہلے سے حاصل ہے، مالکی نقطہ نظر کو بھی، شافعی کو بھی، حنبلی کو بھی، ان کے علاوہ بھی بعض کو. تو جو پہلے سے طے شدہ مسائل ہیں، وہ تو امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے ہی امت میں بالتلقی، بالاجماع نہیں کہہ رہا میں، بالتلقی سے مراد یہ ہے کہ بڑے طبقے نے اس بات کو قبول کر لیا ہے، وہ امت میں موجود تھے پہلے سے. تو ان مسائل میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ حدیث سیاہ ستہ میں ہے اور ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اس لیے اب یہ حدیث فلاں حدیث سے زیادہ وزنی حیثیت رکھتی ہے. یہ باتیں نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ یہ باتیں جو نقل ہوئی ہیں یہ محض حدثنا اور اخبارانہ کے ذریعے سے نقل نہیں ہوئی، بلکہ یہ طبقات کے ذریعے سے نقل ہوئی ہیں. ایک پوری کی پوری نسل نے اگلی نسل کی طرف بعض چیزیں منتقل کی ہیں. ہر علاقے میں صحابہ کرام گئے، قابل ذکر تعداد میں فقہائے صحابہ گئے، شام میں گئے، مصر میں گئے، عراق میں گئے، حجاز میں موجود تھے، اور انہوں نے ایک روایت دین پر عمل کرنے کی ڈالی. وہ روایت جو آگے چل رہی تھی، اس روایت کو ہم اس بنیاد پر کہ 3 صدی ہجری میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور بعد کی کچھ صدیوں میں جا کر ان کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اس لیے اس سے پہلے کی جو روایت ہے اس کو پرکھنے کے لیے استعمال کریں گے. یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ یہ جتنی بھی یہ روایتیں، فقہی روایتیں چلی آ رہی ہیں، چاہے وہ اہل حجاز کی ہو، اہل عراق کی ہو، اہل شام کی ہو، اہل مصر کی ہو، وہ ساری کی ساری روایتیں دین ہیں اور وہ ثابت ہے. یعنی یہ بات، وہ ایک الگ بحث ہے کہ ثواب ایک ہوتا ہے یا متعدد ہوتے ہیں اختلافی مسائل میں، لیکن سب دین ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ صرف مچھلی کھانی ہے وہ بھی دین پہ عمل کر رہے ہیں، اور جو مچھلی کے علاوہ بھی سب کچھ کھاتے ہیں. ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف سے رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے، بس میں بیٹھے، خیال پنجابی سمجھنے والے کچھ ہوں گے تھوڑے سے، تو پیچھے 2 پنجابی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کچھ انڈونیشین کو کچھ کھاتے ہوئے کہیں دیکھا ہوگا، تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یار وہ کیا کھا رہے تھے، وہ جو انڈونیشین کھا رہے تھے وہ کیا کھا رہے تھے. ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ اس طرح کی چیز بھی کھائی جاتی ہے. تو دوسرے نے کہا یار میں نے تو ڈڈو ہی لگ رہا تھا، مجھے تو مینڈک لگ رہا تھا. تو یہ خشکی کا مینڈک تو خیر ان کے ہاں بھی نہیں ہے، لیکن جو بحری مینڈک، پانی کا، خالص پانی کا مینڈک ہوتا ہے، وہ ان کے حلال ہے، وہ کھاتے ہیں. تو وہ بھی دین پہ عمل کر رہے ہیں. مالکی اگر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی یعنی اس کے بارے میں یہ مسلمات ہیں کہ یہ سب دین کے رنگ ہیں، یہ ورائٹی ہے دین کی. اس میں آپ بحث اثر نہ شروع کر دیں، نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، پھر وہی بات آ جائے گی کہ ہم ان کتابوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں جن کے لیے یہ لکھی نہیں گئی. پہلی جو فقہی روایات چلی آ رہی تھیں ان میں فیصلہ کرنے کے لیے یہ کتابیں لکھی نہیں گئی. سنار کی ہتھوڑی آپ کے ہاتھ میں آ جائے، وہ بنی اور چیز کے لیے ہے، اور اس سے وہ بڑا سارا کیل آپ ٹھونکنا شروع کرتے ہیں، تو یہ ایک نامناسب استعمال ہوگا. اسی طریقے سے یہ ان کتابوں کا نامناسب استعمال ہوگا
اور اس بنیاد پر بھی نامناسب استعمال کہلائے گا جس بنیاد پر ان کتابوں کو اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ ان کتابوں کو اہمیت تلقی بالقبول کی بنیاد پر دی گئی ہے، اور جس طرح ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے اسی طرح عمل کو بھی تلقی بالقبول امت میں حاصل رہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے تدفین کے کسی مسئلے پر بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ امور الموتى وکذا وکذا، یہ جنازہ اور یہ وہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں یہ چونکہ ان سے روزمرہ لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے، عملاً چلے آ رہے ہیں، اس لیے ان میں سند تلاش کرنا حدیث کی، امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام میں فرمایا کہ یہ ایک غیر ضروری کام ہے، یہ ایک فضول کام ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو ذخیرے ہیں یہ حدیث کے ذخیرے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت ہے۔ جب ہم ان فقہی روایات سے ہٹ کر کوئی نئی بات، نیا مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا اور اس کا حکم جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور کسی حدیث سے استناد کریں گے فقہی مسئلے میں، احکام میں، کیونکہ غیر احکام میں معیار اور ہوتا ہے، احکام میں معیار اور ہوتا ہے، اس میں یقیناً یہ بات جو حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمائی ہے وہ مد نظر رکھی جائے گی کہ کون کون سی کتابیں محدثین کے حلقوں میں زیادہ متداول رہی ہیں، ان کو اور اہمیت دی جائے گی۔ مثلا سیاستہ کے علاوہ مستدرک حاکم ہے اور کئی کتابیں ہیں وہ بھی متداول رہی ہیں، بطور حدیث کی کتاب کے متداول رہی ہیں، اور ایک حدیث وہ ہے جو ابو نعیم نے مثلا حلیت الاولیاء میں نقل کیا اور وہ بھی سند کے ساتھ ہے، اور فرض کریں اس کی سند بھی ساری کی ساری صحیح ہے، سارے راوی اس کے ثقہ ہیں، اتصال ہے سند میں، لیکن ابو نعیم کی یہ کتاب جو ہے وہ بنیادی طور پر حدیث کی کتاب کے حیثیت سے متداول نہیں ہے، یہ اصل میں اولیاء امت کے حالات پر، حلیت الاولیاء نام ہی سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ابن الجوزی بڑی شاندار کتاب ہے، ابن الجوزی نے اس کا خلاصہ لکھا ہے صفت الصفوہ کے نام سے۔ اب یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اردو میں کسی نے ترجمہ کیا یا نہیں کیا، لیکن اس قابل ہے یہ کتاب کے اردو میں بھی اس کا ہوا ہے۔ اچھا حلیہ کا بھی ہوا، اچھا۔ تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں، کسی اللہ کے نیک بندے کا جب حالات ذکر کرتے ہیں تو اس کی سند سے جو حدیث مروی ہوتی ہے بطور مثال کے ایک حدیث بھی ذکر کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی ایک حدیث ہے، سند ہو سکتا ہے اس کی بھی بالکل صحیح ہو، لیکن بہقی نے ایک حدیث روایت کیا ہے، طحاوی نے ایک حدیث روایت کیا ہے، اور ابو نعیم نے ایک حدیث روایت کیا ہے، سند اس کی بھی صحیح، سند اس کی بھی صحیح، لیکن حافظ نے جو تلقی والی بات کہی ہے اس کے پیش نظر یہ فرق ضرور کیا جائے گا کہ حلیت الاولیاء کی سند جتنی بھی صحیح، لیکن وہ بطور کتاب حدیث کے محدثین کی دنیا میں اتنی متداول نہیں رہی، اس حیثیت سے اس کے حوالے نہیں دیے گئے، اور فلاں فلاں کتاب کے اس حیثیت سے حوالے دیے گئے۔ تو جن چیزوں کو عملی طور پر تلقی حاصل ہے ان کو تصنیف کے بعد کے دور کی تلقی کی بنیاد پر اس کو جج نہیں کیا جائے گا، اور جو نئے مسئلے پیدا ہوں گے ان میں جب ہم کسی حدیث سے استنباط اور استدلال کر رہے ہوں گے تو اس میں یقیناً اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا کہ اس کا درجہ تداول کتاب کا کیا ہے۔ اگر تعارض نہیں ہے، ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے ایک نیا مسئلہ حل کرنے کے لیے اور وہ سند کے اعتبار سے صحیح یا حسن ہے، تو پھر تو ہم آنکھ بند کر کے لے لیں گے اگر معیار پہ بولی، لیکن جب تعارض ہوگا تو اس موقع پر یقیناً اس بات کو بھی دیگر وجوہ ترجیح کے ساتھ ساتھ مد نظر رکھا جائے گا۔ باتیں غیر مربوط سی رہی اور شاید وقت بھی تھوڑا سا زیادہ لگ گیا ہو میرے اندازے سے، معذرت خواہ ہوں خاص طور پر گفتگو کے غیر مربوط ہونے پر۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ موضوع کے حوالے سے سوال جی فرمائیے۔
آخر میں ذرا بات اس بات پر بھی کہ تعلیم کا مقصد جو اختلافات میں فیصلہ کرنا ہے جی جس کا مقصد کچھ اور جی ابھی ہمارے یہاں جو کی طریقہ تدریس ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس کا مقصد نہیں، اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ 6 کتابوں میں یہ بات آ گئی ہے اور اس لیے اس کے علاوہ ہم کوئی اور حدیث نہیں دیکھیں گے. یہ کم از کم میں نے یہ بات کسی سے نہیں سنی، کسی بھی مکتب فکر کے کسی جید عالم سے یہ بات نہ سنی ہے نہ کہیں پڑھنے میں آئی ہے. عام لوگ جب ہمارے مناظرے ہوتے ہیں نا فرقہ وارانہ، اس میں بعض باتیں کہی جاتی ہیں، وہ کوئی علمی باتیں نہیں ہوتی، لیکن ویسے کم از کم میرے ذہن میں یہ علم میں بات نہیں ہے. حتیٰ کہ امام ترمذی تو فقہی مذاہب بیان کرتے ہیں نا، تو وہ بھی مذاہب بیان کر کے گزر جاتے ہیں کہ اس پر فلاں کا عمل ہے، اس پر فلاں کا عمل ہے، اس سے زائد بات وہ بھی نہیں کرتے. اور ہمارے بزرگوں کا اصل طریقہ تدریس بھی یہی تھا کہ ان کے بھی دلائل سامنے آ جائیں، ان کے بھی دلائل سامنے آ جائیں، لیکن کشتی کر کے یہ ثابت کرنا کہ مذہب حنفی کے علاوہ باقی سب بالکل وہ ہیں. یا میں اگر اہل حدیث مدرسے میں پڑھاتا ہوں تو میں یہ کہوں کہ مذہب حنفی بالکل وہ غلط ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا کم از کم یہ طریقہ نہیں تھا. مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب ہے دارالعلوم دیوبند میں کہ احاطہ میں بیتے ہوئے ایام، اس طرح کا کچھ نام ہے اس کا، وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں شیخ الہند رحمہ اللہ کا انداز تدریس جو ہے وہ بتایا گیا ہے، وہ دیکھیں. لیکن میں نے کہا مختلف آراء ہیں اس میں، تو ظاہر ہے کہ ہر رائے اپنی جگہ علمی دنیا کی محترم ہے. آج کا موضوع یعنی آراء کے درمیان تقابل کرنا نہیں ہے، لیکن اگر کسی بھی کتاب کو فرض کریں آپ ایک کتاب تصنیف کرتے ہیں اور ہم سارے مل کر فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ ہاؤس فیصلہ کر دیتا ہے، متفقہ طور پر قرارداد منظور کر لیتا ہے کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہوگا. اگرچہ وہ فیصلہ غلط ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے کہ کس کتاب کو کہنا چاہیے اصح الکتب، لیکن جس کو بھی کہا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بطور ٹیم طاقتور ہے. یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہر کھلاڑی جو ہے وہ دوسرے کھلاڑیوں سے بڑھ کر ہے. کوئی اور سوال؟ امام بخاری رحمۃ اللہ کی تو جیسے پڑھانے میں انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ رد کر رہے ہیں حنفیہ کا، اور بعض حدیث اس کی صراحت بھی کرتے ہیں، اسی کو لوگوں کی پیش کرتے ہیں. جی، وہ کچھ جگہوں پر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، لیکن بحثیت مجموع ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے ابواب ایسے ہیں جن تراجم جہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے حنفیہ والے نقطہ نظر کو اختیار کیا ہے اور خاصی تعداد ہے، لیکن چونکہ وہ حصے وہ روا روی میں اکثر و بیشتر گزر جاتے ہیں اس لیے ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وگرنہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے فقہ حنفی کے مطابق ہے، کبھی فقہ حنبلی کے مطابق ہوتی ہے، کبھی چاروں فقہوں میں سے کسی کے مطابق بھی نہیں ہوتی. ریب الفضل میں امام بخاری کی رائے تقریباً چاروں فقہوں سے ذرا مختلف ہے. بعض جگہوں پر امام بخاری کچھ لچک دیتے ہیں جو عام فقہا نہیں دیتے، ایسی بھی مثالیں موجود ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ مستقل مجتہد ہیں، ہر مسئلے میں ان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. البتہ آپ کا اشارہ غالباً کتاب الحیل کی طرف ہے. کتاب الحیل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض آراء کو جس طرح سے رد کیا ہے، تو اس میں اگرچہ کسی کا نام نہیں لیا، اور نام نہ لینے کی 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اہل علم کسی کی طرف غیر محتاط طریقے سے بات منسوب نہیں کیا کرتے. کبھی بھی اگر پتہ نہیں کہ اس نے بات کہی یا نہیں کہی تو یوں کہیں کہ بعض نے یہ کہا ہے، یہ کہہ کر تردید کریں کہ کسی کا نام لے کر کہ فلانا یہ کہتا ہے، وہ تردید کرنا یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہوتا. تو ممکن ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تک جن کی بھی وہ تردید کرنا چاہ رہے ہیں ان کی آراء وہ مستند طریقے سے نہ پہنچی ہو.
امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو فقہی اقوال پیش کیے ہیں، کیونکہ محدثین کے یہاں سند کا بہت اہتمام ہوتا ہے، جو فقہی اقوال پیش کیے ہیں وہ بھی سند کے ساتھ پیش کیے ہیں، اور ان سب کی اسانید یکجا کتاب العلم میں لکھ دی ہیں، اور یہ کہا کہ اگر کسی کا قول ان سندوں کے علاوہ کسی اور سند سے ہوگا تو وہاں میں سند ذکر کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ کہہ دیا سفیان ثوری یہ کہتے ہیں اور آگے سند پیش کر رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر وبی یقول الثوری کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وبی یقول الثوری کہا تو مطلب یہ کہ کتاب العلم میں جو سند پیش کیا وہ ہے، اس سند سے مجھ تک پہنچی۔ تو بعض الناس کہنے کی ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ احترام ہوتا ہے۔ آپ کسی بڑی شخصیت کی تردید کرنا چاہتے ہیں تو نام لینے کی بجائے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے، نام لے کر بھی اگر آپ وہ شائستگی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر نام نہ لیں تو یہ زیادہ با ادب طریقہ ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی شائستگی اور تأدب کو برقرار رکھنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ جی، استيقظت، جی، یعنی بحیثیت مجموعی جو ہے نا وہ روایت اس درجے کی نہیں ہے، کیونکہ شریک بن عبداللہ ثقہ راوی ہیں، لیکن کچھ یعنی غلطی کا امکان ہوتا ہے، تو بظاہر بات تو وہ ٹھیک نقل کر رہے ہیں لیکن لفظوں میں امکان ہے کہ کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے ان سے ہو گیا روایت بالمعنی کے طور پر، یہ مطلب ہے میرا کہنے کا، وہ معیار نہیں ہے۔ مثلا سفیان ثوری ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں، شعبہ ہیں وغیرہ وغیرہ، اس پائے کے یہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور ضمناً بات آ گئی، بڑی دلچسپ بات بعض نے تجزیہ کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام احمد کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، اور امام احمد کا جو علم حدیث میں مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن امام بخاری امام احمد کی سند سے صرف امام احمد کی صرف 2 حدیثیں لے کر آئے ہیں پوری صحیح بخاری میں، اور اسی طریقے سے امام احمد کے لیے امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام احمد کے لیے جو سب سے صحیح سند ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے احمد عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر، اس سے سنہری سند امام احمد کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ لیکن بعض حضرات نے یہ تجزیہ کیا ہے، ممکن ہے اس میں تھوڑا سا اعداد و شمار کا فرق ہو، کہ اس سند سے امام احمد نے صرف 4 حدیثیں مسند احمد میں ذکر کی ہیں، صرف 4، حالانکہ بظاہر انبار ہونا چاہیے تھا، جو اس سند سے مل رہی ہے وہ کسی اور سند سے ذکر نہ کرتے۔ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، اور وہ استاد ہیں جن کی خاطر امام مسلم نے یحییٰ زہلی جیسے شیخ کو بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن امام مسلم نے امام بخاری کی حدیث روایت نہیں کی۔ امام ترمذی تو خلیفۃ البخاری کہلاتے ہیں، اور باقی سیاستہ کے سارے مصنفین امام بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن امام بخاری کی سند سے امام ترمذی نے بھی جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ مجھے تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن اگر آپ پوری جامع ترمذی میں ڈھونڈیں گے تو 1-8 درجن سے زیادہ نہیں ہوگی، بہت، بلکہ اس سے بھی کم، 1 درجن بھی شاید نہ بنے، بہت تھوڑی ہے۔ اس طرح کے اور بھی بعض ہزار نے اعداد و شمار نکالے ہیں، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان مصنفین کے پیش نظر ایک بات یہ بھی تھی کہ کون سی چیز ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور کون سی چیز ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ امام شافعی کی سند سے جو بات ہے وہ امام شافعی کے علم کے ضائع ہونے کا خطرہ کوئی نہیں ہے، امام محمد کی علم کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے، امام مسلم امام بخاری کے ضائع ہونے کا امام مسلم نے محسوس کیا کہ وہ خطرہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بنیاد تھی، یعنی محض انتخاب کی بنیاد صرف صحت نہیں ہے، صحت کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور جنہوں نے التزامی صحت کیا امام بخاری امام مسلم وغیرہ، انہوں نے غیر صحیح اپنی کتاب میں درج نہیں کی، ضعیف حدیث درج نہیں کی، لیکن انتخاب کرتے ہوئے اکیلا معیار جو ہے وہ صحت نہیں رکھا،
بلکہ کچھ اور چیزوں کو بھی مد نظر. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سند آگے ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں، اور نازل جو سند ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ صحیح ہوتی ہے لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک سند ایسی ہے جس کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہوگا کہ یہ سند ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. اور ایک سند ایسی ہے جو اتنی معروف نہیں ہے لیکن ہے وہ بھی صحیح. تو کم معروف ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا درجہ تو کچھ نہ کچھ تو کم ہو گیا، لیکن اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیونکہ صحت کے معیار پہ پوری اترتی ہے لکھ دیا. ایسا بھی محدثین کے ہاں ہوا ہے. ہاں، یہ ایک طویل بحث ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ کتابیں جو مصنفین کے زمانے سے امت میں متداول رہی ہیں، تو چونکہ ان کا ہم تک پہنچنا یہ شہرت یا تواتر کے طریق سے ہے، اس لیے وہاں حدیث کو ثابت کرنے کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ علم اصول حدیث کا یا اسماء الرجال کا تعلق جو ہے وہ خبر واحد کے ساتھ ہوتا ہے. البتہ مصنف سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے وہ حدیث کو ثابت. مثلا صحیح بخاری کی ہم سے لے کر امام بخاری تک جو سند ہے وہ برکت کے لیے ہے. اگر وہ سند نہ بھی ہو تب بھی بخاری کی ثابت ہے حدیث. لیکن امام بخاری سے لے کر اوپر تک ہم اس کو جو صحیح کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اساتین امت نے ان سندوں کو پرکھ کر یہ دیکھا ہے کہ یہ صحیح ہے سند. کرسی لے لیں. اگر کوئی کسی طویل حدیث میں شان نزول دیکھی آ رہا ہے لیکن اس کے جو مختلف اقوام میں ٹکڑے آ رہے ہیں ان کے مقاعدہ مختلف احکامات نکال رہے ہیں، یعنی عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کی شان نزول دیکھی ہے لیکن اس کو مختلف حصوں پر تطبیق دی جا رہی ہے. اس اعتراض کی کیا حقیقت؟ نہیں، دیکھیں یہ جو کام ہوا ہے نا یہ بعد میں ہوا ہے، یعنی حدیث کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے والا. لیکن جن فقہا نے خاص طور پر ابتدائی دور کے جو فقہا ہیں 2 صدی ہجری کے جو ائمہ ہیں ان تک ہو سکتا ہے کہ وہ پوری بات ہو، اور یہ ان تک پہنچی، ان تک بھی پوری ہے. امام بخاری نے مثلا سب سے زیادہ حدیث کے متن میں اس نوعیت کے تصرفات امام بخاری رحمہ اللہ کرتے ہیں، کیونکہ ان تراجم ان کے پیش نظر ہوتے ہیں ان کو ثابت کرنا. بعض قصے اتنا ٹکڑا ہی لے لیتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام بخاری تک ادھوری پہنچی تھی. امام بخاری تک پوری ہی پہنچی تھی حدیث. وہ محدثین کے نظر میں پوری ہوتی ہے. میں اور آپ جب عام آدمی ہم دیکھتا ہے تو ہمیں وہ اتنی تھوڑی سی نظر آتی ہے، وگرنہ محدث کی نظر چونکہ بہت وسیع ہوتی ہے. اس لیے آج کل جو یہ وہ سافٹ ویئر آ رہے ہیں علم حدیث کے، جامع الکلم ہے یا شاملہ میں حدیث کی خاصی کتابیں ہیں اور بھی کچھ اس طرح کے آ رہے ہیں، ان میں تخریج عالی کا اگر آپشن آپ استعمال کریں تو اس میں کافی حد تک ایک حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یکجا وہ آپ کو مل جائیں گے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب غالباً 1997 میں پہلی مرتبہ مجھے جامع ترمذی پڑھانے کا اتفاق، اس سے پہلے ابو داؤد پڑھاتا تھا میں، تو اس سال میں نے کوشش کی کافی حد تک، اگرچہ اتنی آسان نہیں تھی اس زمانے میں کیونکہ کمپیوٹر وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی یا عام دستیاب نہیں تھی کم از کم، کہ کوشش یہ کی جائے کہ ہر حدیث کے طرق سے جہاں جہاں کم از کم سیاستہ وغیرہ میں اگر مختلف جگہوں پر ہیں تو وہ ڈھونڈ کر جائے، ان کے ٹکڑے ملا کر ان کو سامنے رکھا جائے. یہ ضروری چیز ہے، یہ ہونا چاہیے. پوری حدیث سامنے ہو تو استنباط میں سہولت ہوتی ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ ہمارے سامنے چونکہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس لیے ان فقہا اور محدثین کے سامنے بھی اتنا ہی ہوگا یا امام بخاری کے سامنے بھی اتنا ہی ٹکڑا تھا، ایسا نہیں ہے. ان تک پوری کی پوری پہنچی ہے، کم از کم مسانید میں حدیثیں جو ہیں وہ پوری نقل ہوئی ہیں. جی آپ کچھ یہ جو تلقی بالقبول کی آپ نے بات کی جی کہ یہ اگر مسلمانوں کے کسی عمل کو تلقی بالقبول حاصل ہے تو تلقی بالقبول کو یعنی اس کے حدود اربع کیا ایسا ممکن ہے کہ تلقی بالقبول کچھ اور کہتے ہو اور صحیح حدیث جس کے اتصال سند اور شذوذ اور وہ بھی نہیں پایا جاتا ہو نکارا، اور تلقی بالقبول تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں اس میں ہاں
اس میں مختلف مناہج ہیں امت کے. ایک منہج تو یہی ہے کہ ایسی صورت میں ہم عملی تسلسل کو زیادہ اہمیت دیں گے، اور بیشتر فقہا نے یہی منہج اختیار کیا ہے، خاص طور پر فقہاء حنفیہ نے. لیکن یہ تب ہے جب کہ پورا تسلسل ہو. ایک چیز ہے جو 2 صدیوں پہلے مروج ہوئی ہے، اس کو ہم کہیں گے تلقی بالقبول ہو گئی ہے، وہ اور نوعیت کی چیز بن جاتی ہے. تو ایک منہج یہ ہے، اور ایک منہج وہ بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں جو اصل معیار ہے وہ صحت سند ہے. ہم اس کو دیکھیں گے. جو اہل ظاہر ہیں ان کا منہج یہی ہے تقریباً، اور حنابلہ کا منہج جو ہے وہ ایک حد تک اس کے قریب ہے. بالکل تو وہ نہیں ہے لیکن بہرحال اس سے ملتا جلتا ہے. تو باقی یہ آپ کا کہ ایک طرف تلقی ہے اور دوسری طرف خبر واحد ہے، تو حدیث جو ہے وہ تلقی کے خلاف کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی کی بات اس کے خلاف کیسے ہوگی؟ تو اس بحث کا تعلق جو ہے وہ تلقی کا ایک دوسری بحث سے جڑ جاتا ہے کہ ان مسائل میں ثواب ایک ہوتا ہے یا متعدد ہوتے ہیں. اگر تعدد ثواب والی بات لی جائے تو پھر یہ سوال نہیں ہوتا، کیونکہ تلقی سے مراد ہے ایک طبقے کی طرف، اجماع مراد نہیں ہے. اجماع اور چیز ہے، اور ایک طبقے کی تلقی. مثلا کوفے میں یہ عمل ہوتا رہا، امام مالک کہتے ہیں مدینے میں یہ عمل ہوتا رہا، حدیث سے صحیح کچھ اور کہہ رہی ہے. مثلا یہ خیال مجلس والی جو حدیث ہے بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن مالکیہ نے اس کو نہیں لیا، نبیہ نے بھی نہیں لیا. امام مالک نے اس کی وجہ بیان کیا کہ مدینے میں اس پہ عمل نہیں ہے. مدینے کا جتنا کاروبار ہوتا ہے اس میں خیر مجلس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں لیتے اس حدیث کو. یہ تلقی ہی کی وجہ سے امام مالک اسے رد کر رہے ہیں. بعض حضرات میں جن کا منہج دوسرا تھا وہ منہج اپنی جگہ محترم ہے، لیکن ہر منہج فکر میں کچھ جذباتی لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ امام مالک اگر زندہ ہوتے تو ان سے توبہ کروائی جاتی، یستتاب مالک، کہ انہوں نے حدیث صحیح کو رد کر دیا ہے. تو یہ آپ کو یعنی مالکیہ کے یہاں بہت کثرت سے ملے گا. امام محمد بھی کہتے ہیں وعلیہ عامۃ علمائنا یا عامۃ مشائخنا، وہ تقریباً وہی بات ہے عمل اہل المدینہ والی، اپنے اپنے علاقوں کی تلقی کو اہمیت دی ہے. تو جس طرح ایک خبر واحد دوسرے خبر واحد کے معارض ہو سکتی ہے، دیکھنے میں معارضہ لگ رہا ہوتا ہے، اسی طرح تلقی بھی ایک دلیل شرعی ہے، خبر واحد بھی ایک دلیل شرعی ہے. تو 2 دلیل شرعی میں تعارض ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. اب اس تعارض کو رفع کیسے کرنا ہے؟ جس طرح باقی دلیلوں میں تعارض رفع ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی ہو جائے گا. الحکم والحدیث علی رجال جی، اور ضوابط الجرح والتعدیل میں اس وقت بڑا جو مارکت الآراء مسئلہ ہے جو معاصر محققین کے درمیان ہے، جیسے کہ ابو رحمن اعظمی صاحب ہیں، اس طرح البانی ہے، بشار عواد ہے. تو ان کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ منہج المتقدمین والمتاخرین. تو اس کی اساس کس بات پر ہے اس وقت؟ یعنی متقدمین متاخرین کا منہج جی کس معاملے میں؟ یہ علل کے معاملے میں اور دیگر بات میں وہ کہتے ہیں کہ یہ گروپ ظاہریت کی طرف مائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل الرائے ہے. اس حوالے سے جو اس وقت بڑا مسئلہ ہے وہ منہج متقدمین اور متاخرین کا. جی نہیں، دیکھیں وہ مناہج تو میں نے کہا جو اہل ظاہر کا منہج ہے تک وہ بھی بہرحال امت میں موجود رہا ہے. کسی منہج کی دوسرے منہج پر ترجیح یہ ہمارا آج کا موضوع بحث نہیں ہے، کوئی غلط بحث ہے. آج کا ہمارا ہے کہ سیاستہ میں سے اگر ہم نے کوئی چیز لینی ہے تو کیا محض سیاستہ میں سے ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی ہیمنہ باقیوں پر حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو کس حد تک ہوگا؟ یہ سوال ہے. روایت بالمعنی کی اجازت تو دی گئی ہے، صحت میں تو فرق نہیں آئے گا، استدلال پہ اثر پڑے گا. اگر اندازہ ہو جائے کہ روایت بالمعنی ہوئی ہے تو جو قدر مشترک ہے اس کو تو ہم لیں گے، لیکن لفظ چونکہ یہ استعمال ہوا ہے اس لیے ہمارا یہ استدلال ہے، یہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو فصیح و بلیغ کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود نحویوں کے ہاں جاہلیت کے اشعار حجت ہیں، قرآن حجت ہے، لیکن اس میں بحث ہے کہ حدیث نحو میں حجت ہے یا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے جملہ بولا ہے تو وہ فصیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے تو ظاہر ہے کہ امرؤ القیس کیا چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے سامنے لبید کیا چیز ہے، دوسرے شعراء کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت۔ لیکن نحویوں کا کہنا یہی ہے کہ چونکہ یہاں روایت بالمعنی ہو گئی ہے کا امکان ہے، اس لیے ہم لفظوں پر، نحوی استدلال تو لفظوں پر مبنی ہوگا، معنی پر مبنی نہیں ہوگا، اس پر ہم مدار، نحویوں کے ایک گروہ کا یہ کہنا ہے، تو استدلال پہ تو اثر پڑے گا لیکن محض صحت پہ وہ اثر نہیں پڑے گا، صحت پر قرار فی الجملہ وہ بات اگر سند صحیح ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح نسبت رکھتی ہے۔ قدرت نہیں ہوگی میرے حضرت اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خير الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمين وعافنا مسلمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى اللهم اجعل خير امرنا اخره وخير امرنا خاتمه وخير ايامنا يوم القيامه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک دو مختصر اعلان سماعت فرما لیں۔ جمعے کے روز انشاءاللہ ہماری 3 روزہ مجلس سیرت کا آغاز ہوگا اور ہماری کوشش ہوگی کیونکہ وہ خاصا طویل دورانیہ ہوتا ہے کہ ہم نماز مغرب کے متصل بعد اس کا آغاز کر سکیں تاکہ وہ پھر ہم کچھ مناسب وقت میں اختتام بھی کریں۔